تحریر زنیرہ سیف ایپیسوڈ نمبر 1 لائٹ کافی کلر تھیم کے کمرے میں اس وقت کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے۔ کمرے میں داخل ہوں تو گہری رات کا گمان ہوتا تھا، اور اگر پردے پیچھے کریں یا لائٹ جلائیں تو پردوں کا رنگ واضح ہوا تھا، جو لائٹ کافی تھا، اور فرنیچر چاکلیٹ کلر کا، جبکہ فرش کا رنگ لکڑی کے رنگ جیسا تھا، جس کی وجہ سے کمرے کا تھیم واضح نظر آتا۔ قداور کھڑکیوں کے آگے دونوں اطراف میں سنگل صوفے موجود تھے، جبکہ درمیان میں چھوٹی کانچ کی گول میز جس پر لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ لیپ ٹاپ اور کمرے کا مالک ابھی ابھی واش روم سے نکل کر ادھر ہی آ رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل تھر تھرایا تھا، جو لیپ ٹاپ کے ساتھ پڑا ہوا تھا، جسے اس نے نمبر دیکھنے کے بعد فوراً جھک کر اٹھایا اور کان سے لگایا تھا اور صوفے پر جگہ سنبھالی تھی۔ کال سننے کے ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں لیپ ٹاپ کے بٹنوں پر بھی متحرک تھیں۔ اچانک ہی دوسری جانب سے کچھ کہا گیا جو کہ اس کے لیے خلاف توقع تھا، تو انگلیوں کی حرکت رکی تھی۔ گردن کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، ماتھے پر بال گہرے ہوئے تھے اور دونوں ابرو ایک دوسرے کے نزدیک ہوئے تھے۔ غالباً غیر متوقع بات تھی۔ پھر اچانک کے پیچھے ٹیک لگائی تھی، اس کے جواب نہ دینے پر پھر شاید مقابل کو حیرت ہوئی تھی اور دوبارہ چھیڑا تھا۔ میں اسے ویڈیو بھیج دوں گا۔ دوسری جانب سے شاید دوبارہ واضح دھمکی موصول ہوئی تھی۔ سوچنا بھی مت۔ آرام دہ حالت میں بیٹھا وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چہرے کے تاثرات پھر یکلخت سختی میں تبدیل ہوئے تھے۔ کرسی چھوڑے کھڑکی کے آگے جا کھڑا ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ میز پر ہنوز کھلا پڑا تھا۔ چہرے پر دبی دبی جھنجھلاہٹ نمایاں ہو رہی تھی۔ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے میں وہ ماہر لگ رہا تھا۔ میں عمل بھی کر چکا ہوں۔ ادھر سے جیسے اس کی حالت سے حظ اٹھایا گیا تھا، دل میں کہے لگاتے وہ اسے فل زج کر رہا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو تم مجھ سے بچ نہیں سکتے، بلکہ میرے پاس بھی ایک راز ہے، کیا تم جاننا چاہو گے؟ چبا چبا کر کہتے اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا تھا۔ راز کہنے پر دوسری جانب کان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بار بار کالز کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اس لیے اگنور کر کے مطلوبہ ایپ کھولی تھی۔ جھنجھلاہٹ اب بھی موجود تھی، لیکن انگوٹھے نے گیلری سے مطلوبہ ویڈیو کو ٹچ کیا تھا، تو یہ جھنجھلاہٹ جاتی رہی تھی۔ اس کی جگہ اب دھیمی سے مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ اسے ڈر محسوس ہوتا تھا اگر اس نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو نہ جانے کیسے رد عمل ظاہر کرے۔ انگلیوں کے پوروں پہ اسے ابھی تک نرم گرم سا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ سر پیچھے کی جانب پھینک کر اپنی بے وقوفی پر دل کھول کر ہنسا تھا۔ ساری کثافت دور ہو گئی تھی۔ سچ میں وہ کبھی کبھار خود کو بے وقوف ترین سمجھتا تھا، لیکن جب بھی اس ویڈیو کو دیکھتا تھا دل و دماغ قرض سے پاک صاف ہو جاتا تھا۔ اس کے ہنسنے پر دروازہ کھولتے ہی چھوٹی بہن نے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا چل رہا ہے؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے گھورتے تفتیشی انداز اپنایا تھا، جبکہ دل اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا کہ اتنے لمبے عرصے بعد اس نے اسے خوش دیکھا تھا، ورنہ جو حادثہ ہوا اس نے سب سے زیادہ متاثر اسی کی ذات کو کیا تھا۔ متاثرین اور بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ذات شیر دل علی کی تھی۔ شاید کچھ لوگوں کی قسمت میں ناکردہ گناہوں کی سزا لکھی ہوتی ہے، اور یہ سزا بعض دفعہ تعمر جھیلنی پڑتی ہے، اور ہمیں اس قدر عادی بنا دیتی ہے کہ اگر کچھ بھی غلط ہو جائے تو ہم از خود کو قصوروار سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ بھی شاید خود کو اب قصوروار سمجھتا تھا۔ ابھی تک بہن دروازے کے پاس کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ ایسے دیکھنے پر مقابل نے موبائل آف کرتے پینٹ کی جیب میں ڈالا تھا، بائیں ہاتھ کو سر پر میں پھیرتے ہوئے سوالیہ انداز اپنایا تھا اور سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ کھانا لگ گیا؟ سوال کو نظر انداز کرتے اپنا سوال داغا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس نے بھوک کا شور مچایا تھا۔ کک کی چھٹی پر ہونے کی وجہ سے والدہ از خود کچن کا رخ کر گئی تھی۔ پہلے میرے سوال کا جواب دے۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اس نے قدرے ناراضگی سے کہا تھا۔ ہمیشہ اپنی مرضی کی بات کا جواب دیتا تھا، باقی سب غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ وہ ابھی تک دروازے کے پاس کھڑی مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور تھا، لیکن اتنی جلدی بتانے والا وہ بھی کہاں تھا۔ کچھ بھی نہیں ہے، چلو۔ کھڑکی کے پاس میز پر موجود لیپ ٹاپ کی اسکرین تاریک کرتے موبائل پاکٹ میں ڈالا تھا اور دوسرے ہاتھ سے بہن کا بازو پکڑتے لائٹس آف کرتے کمرہ چھوڑا تھا۔ دیکھیں، میں نے اگر دریافت کر لیا تو پھر میں چھوڑوں گی نہیں، آپ خود دکھا دیں۔ پہلے دھمکی آمیز لہجہ اپناتے آخر میں ملتجی انداز میں اس کے ساتھ نیچے اترتی وہ پیار سے جیسے پچکار رہی تھی، لیکن وہ ہنوز اگنور کر رہا تھا۔ بھائی! سیڑھیاں اترتی اس کی دہائیاں بھی جاری تھی، جنہیں خاموشی سے مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ مسلسل خاموشی دے کر اس نے اپنا حربہ آزمایا تھا اور وہ بھی ناکام گیا تھا۔ نہ بتائیں، میں ناراض ہوں۔ خفگی سے اپنا بازو چھڑاتے ہی سیڑھیاں اترتے ہی سیڑھیوں کے نیچے بنی اسٹڈی کم لائبریری کے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ سیڑھیوں کی نچلی سطح پر کتابوں کے ریک بنے ہوئے تھے، جن میں مختلف کتابوں کا ذخیرہ موجود تھا۔ ساتھ ہی دیوار کے ساتھ بھی ایک چھت تک لکڑی کا ریک تھا، جو اس جگہ کو لائبریری کا ٹچ دیتا تھا۔ ایک اسٹول جس پر 4 کتابیں موجود تھیں، جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک صوفہ موجود تھا جس پر ناراض سی وہ بیٹھی تھی۔ اوکے، پھر جلدی سے مجھے اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دو۔ سیڑھیوں کی ریلنگ سے ٹیک لگایا اس کی بات کر جیسے مذاق اڑاتے بات نہ کرنے کا پروف مانگا تھا۔ بھائی! ناراضگی سے اس نے کہا تھا اور اٹھ کر کچن کی جانب چل دی تھی، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن موبائل فون پر SMS کا نوٹیفیکیشن دیکھتے اس کے حواس گم ہوئے تھے۔ فوراً سے پہلے باہر کی جانب دوڑ لگائی تھی۔ جلدی سے گاڑی نکالتے اس نے کچھ دیر پہلے والے نمبر پر کال کی تھی، جس کی 7 کالز کو اس نے اگنور کیا تھا، اور اسے جگہ کا نام بتاتے خود سے پہلے پہنچنے کی تاکید کی تھی۔ خود بھی گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کال کے چکر میں وہ کھانا بھی بھول چکا تھا۔
اس کے اجلت میں نکلنے پر اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھتے اس کے والد نے اس کا نمبر ملایا تھا، جسے وہ اگنور کرتا گاڑی جھٹ سے نکال لے گیا تھا، جبکہ اپنے کمرے سے نکلنے کے بعد اب ان کا رخ کچن کی جانب تھا۔ جب راستے میں ملازمہ سے اپنی بیگم کا پوچھتے کچن میں آئے تھے، آپ جانتی ہیں آپ کا بیٹا کدھر ہے؟ کر کے آرام دہ شلوار سوٹ میں ملبوس طنزیہ لہجے میں وہ کچن کی چوکھٹ پر ہی کھڑے پوچھ رہے تھے، جب ان کی بیگم نے لا علمی کا اظہار کیا تھا اور یہ بھی کہا کہ شاید اپنے کمرے میں ہے اور کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہت خوب، تو یعنی آپ ابھی تک اس کی حرکتوں سے لا علم ہیں۔ کیری آن، آپ اپنی لا علمی کو انجوائے کریں۔ تب کر کہتے وہ وہاں سے نکل کر اسٹڈی میں چلے گئے تھے، جبکہ وہ ہکا بکا ان کے رویے کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر ملازمہ کو بلا کر اسے آخری مراحل میں کھانے کی ہدایت دیتے اپنے کمرے کی جانب جانے لگی تھی، جب وہ سیڑھیوں کے پاس کتاب پڑھتی نظر آئی تھی۔ شیر دل کہاں ہے؟ ماں نے اس کے سر پہ کھڑے ہو کر پوچھا تو اس نے خفگی سے سر اٹھایا تھا۔ کہیں باہر چلے گئے ہیں، جواب دینے کے بعد نظریں دوبارہ کتاب پر تھیں۔ آخر گیا کہاں ہے؟ حد ہے، باپ بیٹے نے خون جلانے کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ جلتی کرتی اب شوہر کے پاس اسٹڈی میں جا رہی تھی، جبکہ بیٹی پھر سے کتاب میں گم ہو گئی تھی۔ باہر سے گھر کے اندر داخل ہوں تو ایک کھلی ہوادار جگہ موجود تھی، جس کو ایک گارڈن کی شکل دی گئی تھی، اور اس کے آگے ایک لمبی سی راہداری تھی جو کہ آخر تک جاتی تھی، اور اس راہداری کے دونوں اطراف دو گھر موجود تھے۔ 3 گھروں میں مکین بستے تھے، جبکہ چوتھے گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ راہداری کے شروع کی کھلی جگہ پر شاید کچھ سبزیاں بھی اگی ہوئی تھی، جبکہ گیٹ کی بائیں جانب ایک بڑا سارا جامن کا درخت تھا، جس پر انگور کی بیل اوپر کو چڑھائی ہوئی تھی، اور گرمیوں میں اگر کوئی تپتی دھوپ میں چلتا ہوا باہر سے آئے تو وہ اس جگہ کو جنت الفردوس سمجھ کر چند منٹ لازمی یہاں ٹھہر کر جائے گا، کیونکہ جامن کی چھاؤں ہمہ وقت ٹھنڈی رہتی تھی، اور اسے جامن کی مضبوط شاخ پر رسی ڈال کر ایک جھولا بھی بنایا گیا تھا۔ یقیناً یہاں کی لڑکیوں کے لیے یہ ان کی ذاتی پراپرٹی تھی، نوح کے خیال میں۔ راہداری سے اندر کی طرف چلیں تو بائیں جانب پہلا گھر کریم حیدر کی ملکیت تھا، جو سب سے چھوٹے تھے۔ ان کی ملکیت ایک کھادوں کی کمپنی تھی، اور ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ ایک بیٹا موسیٰ کلیم حیدر شادی شدہ تھا، جو اپنی بیگم کے ساتھ اسلام آباد میں رہائش پذیر تھا، جبکہ باقی دونوں بچے نوح کلیم حیدر اور ہانیہ کلیم حیدر غیر شادی شدہ تھے۔ بائیں جانب ہی دوسرے نمبر کے گھر میں دوسرے نمبر والے بھائی ذوالفقار رہائش پذیر ہیں، جن کے حصے میں پولٹری فارم آیا تھا، اور ان کی ایک ہی بیٹی فاطمہ اور بیٹا آدم، جبکہ آخر میں سب سے بڑے بھائی عالم حیدر، جن کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی پیدائش پر بیوی کی وفات ہو چکی تھی، اور عالم حیدر کی والدہ اور والد ان کے ساتھ ہی رہائش پذیر تھے۔ ان کے حصے میں زمینیں تھیں جن کی دیکھ بھال کرنا عالم حیدر کا کاروبار اور عشق تھا۔ یہ عشق انہوں نے وراثت میں بیٹی کو دیا تھا۔ یوں تو کہنے کو سب الگ الگ گھروں میں رہتے تھے اور کاروبار بھی الگ ہی تھے، لیکن دل سب کے جڑے ہوئے تھے، اور رشتے بھی محبت سے گندھے ہوئے تھے، احساس سے جڑے تھے۔ ایک دوسرے کے بچوں میں فرق نہیں کیا جاتا تھا، اور اولاد سانجھ کی تھی۔ اگر ایک گھر میں کھانا مزے کا نہیں لگا یا پسند کا نہیں پکا تو دوسرے سے تیسرے گھر میں بچے چلے جائیں، بنا ماتھے پر شکن ڈالے اسے محبت سے ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی مہمان آ جاتا تو سب مل کر اس کی خاطر تواضع کرتے، چاہے وہ کسی ایک کے رشتہ دار ہوتے، اور پھر اس کا ناشتہ، لنچ اور ڈنر باری باری الگ الگ گھر میں پکتا تھا، لیکن کھانا سب نے مل کر ہوتا۔ اس سب کا کریڈٹ ان کی دادی حلیمہ خاتون کو جاتا تھا، جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت ہی ایسی کی تھی کہ وہ کبھی فرق نہیں کر سکے تھے۔ رات ہونے والی تھی جب ہاتھ میں موبائل لیے عالم حیدر کی اکلوتی بیٹی جنت عالم جھنجھلاتی ہوئی چچا کلیم حیدر کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ لمبی راہداری کے شروع میں ایک بلب روشن تھا، جس کی روشنی آخر تک دوسری جانب کھلتے دروازے تک جاتی تھی۔ چچا کے گھر داخل ہوتی وہ سیدھا لاؤنج میں گئی تھی، جدھر رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے چچا نے بیٹھنے کی دعوت دی تھی، اور چچی نے اس کے لیے جگہ بھی بنائی تھی اور پلیٹ لینے کے لیے اٹھی تھی، لیکن وہ کھڑی رہی تھی۔ نہیں چاچو، مجھے ابا کو فون کروانا ہے، نوح سے وہ کال نہیں اٹھا رہے ہیں، میرا پیکج ختم ہے اور بیبے کے نمبر سے وہ اٹھا نہیں رہے۔ سب کھانا چھوڑ کر اسے دیکھ رہے تھے، ابھی تک کھڑی تھی، بیٹھی نہیں تھی۔ پتر پریشان نہ ہو، میں کرتا ہوں فون، ویسے بھی آنے والے ہوں گے، شاید رستے میں ہوں۔ انہوں نے اپنے فون سے نمبر ملایا تھا، دوسری جانب سے نو رسپانس۔ نوح از خود کھانا چھوڑ کر باہر کی جانب بڑھا تھا۔ میں گودام میں دیکھ کر آتا ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ سب کھانا چھوڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ چاچو وقفے وقفے سے کال کر رہے تھے، جبکہ انہوں نے شاید دوسری طرف کال نہ اٹھانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ صبح جاتے ہوئے انہیں ہلکا ہلکا بخار تھا، اس نے منع بھی کیا تھا، لیکن وہ نہیں مانے تھے اور خود چلے گئے تھے۔ ہانیہ اس کے لیے گلاس پانی کا لے کر آئی تھی، اور چچی نے زبردستی اسے کرسی پر بٹھایا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کا کھانا اسپائل کر دیا۔ صبح ان کو بخار تھا اور وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے، اس لیے میں پریشان ہو گئی تھی، بیبی بھی پریشان ہو رہی ہیں تو میں ادھر آ گئی۔ شرمندگی سے اپنے ہاتھ مسلتے اس نے جیسے ان کے کھانا چھوڑنے پر وضاحت دی تھی۔ پتر، تم بیٹی ہو اور بیٹیوں سے بڑھ کر کھانا اہم نہیں ہے۔ تم خود کافی دیر سے پریشان ہو رہی ہو اور ہمیں بتایا بھی نہیں، یہ بھی تمہاری طرف گئی تھی اور اس نے بھی نام نہیں لیا۔ پتر بیٹھو یہاں، میں باہر دیکھ کر آتا ہوں، چچی نے اسے کہتے ساتھ ہی اپنی بیٹی کو گھورا تھا جو پاس کھڑی تھی، جبکہ چچا جان فون کرتے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ کچھ دیر بعد نوح اور چاچو کے ساتھ ابا جان آ گئے تھے، اور راستے میں موبائل کہیں گم کر آئے تھے، جس کی وجہ سے وہ کال سننے سے قاصر تھے اور کافی دیر تک گودام میں موجود تھے۔
کل صبح کے لیے لوڈنگ کروا رہے تھے، جبکہ اتنی دیر سے گھر آنے پر اب انہیں کتنی دیر جنت کی ڈانٹ سننی تھی، اور غالب امکان تھا کہ کل کے ٹرک کے ساتھ وہ انہیں نہیں جانے دے گی۔ چاچو کی طرف سے وہ کھانا کھا کر اپنے گھر کی جانب بڑھے تھے، جبکہ ابا جان اب خاموشی سے اس کی ڈانٹ گھر میں داخل ہوتے سن رہے تھے، جس میں زیادہ تر یہی فکرات تھے۔ اب اپنا خیال نہیں رکھتے، دوا وقت پر نہیں لیتے، وقت پر سوتے نہیں ہیں، اپنی ماں کی بھی فکر نہیں ہے جو آپ کے آنے تک سوتی نہیں ہے، دروازے کو دیکھتی رہتی ہیں، اور بیماری میں دوائی بھی نہیں لیتے۔ چلو بیٹی کو تو کھاتے سے ہی نکال دے جس کی آپ سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سب سچ تھا، اور وہ اسے سننے پر مجبور تھے، کیونکہ آج کل یہی ان کی روٹین تھی، کیونکہ دھان کی فصل شروع ہونے سے قبل گودام کو خالی کرنے کے چکر میں انہیں اپنے ٹرکوں کے ساتھ خود جانا پڑتا تھا۔ وہ تیز رفتاری سے جب وہاں پہنچا تو سامنے کھڑی پولیس کی گاڑی کو دیکھ کر اسے غصہ آیا تھا۔ پھر کچھ چند سیکنڈ سوچنے کے بعد وہ ہسپتال کے باہر پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد ادھر ہی بیٹھا رہا تھا، کیونکہ چند منٹ بعد وہ اندر جانا چاہتا تھا۔ اسی وقت ایک اور گاڑی وہاں داخل ہوئی تھی جس کا رنگ سرخ تھا، اور اس سے 2 لوگ نکلے تھے۔ 40 کے قریب عورت تھی اور 50 کے قریب مرد۔ گاڑی عورت ڈرائیو کر رہی تھی، جبکہ مرد کچھ نڈھال لگ رہا تھا، وہ دور سے بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ دونوں سیدھا اندر کی جانب بڑھے تھے، اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی، لیکن گاڑی میں بیٹھے وجود کی انہیں دیکھنے کے بعد سانس تک رک گئی تھی۔ اچانک اس کا ہاتھ اپنے گلے تک گیا تھا، سانس تنگ ہو رہا تھا، گاڑی میں آکسیجن کی کمی ہو رہی تھی، ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے کی غرض سے ہاتھ گلے تک گیا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ گاڑی کے دروازے پر کھولنے کی نیت سے۔ گلے تک پہنچنے کے بعد اسے یاد آیا تھا کہ وہ تو 10 سال پہلے تک ٹائی لگانا چھوڑ چکا تھا، تو پھر گھٹن کیسی؟ سانس کیوں بند ہو رہا تھا؟ پسینہ کیوں بہہ رہا تھا؟ ڈر کیسا تھا؟ وہ تو بے قصور تھا۔ بے ساختہ وہ گاڑی سے نکل آیا تھا، گاڑی کا دروازہ بند کرنے کے بعد ادھر نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ سر کا درد بڑھتا جا رہا تھا، ہاتھوں پر سر گرائے وہ کوئی شکستہ دل لگتا تھا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے کچھ آ رہا تھا جسے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ جلدی سے اپنی جیب ٹٹولی تھی جو خالی تھی۔ اس وقت میں گاڑی کا دروازہ دوبارہ کھولا تھا، ڈیش بورڈ کھولتے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اسے میڈیسن چاہیے تھی جو کہ گاڑی میں بھی نہیں تھی۔ جلدی کے چکر میں ڈیش بورڈ پر پڑی چیزیں نیچے گر گئی تھی، جن میں ٹیشو باکس، فائل اور چارجر تھا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، اسے دوا چاہیے تھی جس کے لیے اسے ہسپتال کے اندر جانا پڑنا تھا، لیکن جو لوگ اندر گئے تھے وہ ان کی موجودگی میں نہیں جا سکتا تھا۔ گو کہ اتنا بڑا ہسپتال تھا کہ ان کا ٹاکرا نہیں بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ خوش قسمت نہیں سمجھتا تھا خود کو۔ اسے ہر حال میں سر کا درد بھی اور دل کا درد بھی برداشت کرنا تھا، کیونکہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ زندگی بعض دفعہ ہمیں کوئی چانس نہیں دیتی، اور ہمیں اس کی ماننے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں ماننا ہوتا ہے، چاہنے نہ چاہنے کے باوجود۔ ہسپتال کے اندر نظریں دوڑائیں تو آئی سی یو کے سامنے ایک لڑکی کھڑی کسی پر چیخ رہی تھی، لیکن اس کی آواز دور تک نہیں جا رہی تھی، بلکہ پاس کھڑے نفوس تک ہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ کافی دھیمی مزاج کی، لیکن اس کے دھیمی پن میں بھی ایک وارننگ تھی۔ اگر میری ماں کو کچھ بھی ہوا، کچھ بھی، تو میں معاف نہیں کروں گی۔ یہ میری پہلی اور آخری دھمکی سمجھ سے اگنور کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اتنا عرصہ میری خاموشی کی وجہ بھی جلد جان جاؤ گے تم، اور تمہارے مالک جا کر بتا دو اپنے مالک کو۔ اب زمرد بھی کھل کر میدان میں اتر چکی ہے۔ میدان میں اترنے کی قیمت میری ماں کی اگر زندگی ہوئی تو پوری دنیا دیکھے کہ میں معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سب سے لال ہوتی نظروں کو مقابل پر جمائے غصے سے مٹھیاں بھینچے وہ چبا چبا کر لفظ ادا کرتی اپنے ارادوں سے خبردار کر رہی تھی۔ تنبیہ واضح تھی، اٹھی گردن کے ساتھ آنکھوں میں نفرت گہری تھی۔ نفرت گہری تھی، مقابل کے دل میں ایک بار خوف کا سایہ لہرایا تھا، لیکن جلد ہی وہ قابو پا گیا تھا کہ اس کے مالک اس لڑکی سے کئی گنا مضبوط اور طاقتور ہے، اور اسے اس لڑکی سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی مرد عورتوں سے ڈرتے نہیں ہیں، یہی اس نے سیکھا تھا، لیکن وہ غلط تھا۔ تم ایک کمزور لڑکی اور طاقتور مردوں سے لڑنے کی تم میں ہمت نہیں ہے، اس لیے یہ تمہارے لیے ایک وارننگ ہے۔ بہتر ہے کہ اس سے سبق سیکھو اور اس لڑکی کو ہمارے حوالے کرنے کے بعد ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ کل کو اپنی ماں کی شکل بھی نہیں دیکھ پاؤ گے، کسی اور کا کیا تمہیں نہ بھگتنا پڑے۔ بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتے تمسخر اڑاتی نظروں سے دیکھتے خباثت سے اپنے مالک کا پیغام پہنچایا تھا۔ عورت سے ڈرنا نہیں چاہیے، وہ تو کمزور ہوتی ہے۔ بچپن کا پڑھایا سبق وہ کہیں بھی نہیں بھولتا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ کے سامنے کھڑی اس لڑکی کو وہ دھمکا رہا تھا، جبھی دور سے کوریڈور کے دوسرے حصے سے پولیس کے چند اہلکار ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان دونوں کی نظروں نے وہاں تک کا سفر طے کیا تھا۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے اس کی نگاہوں میں سرد پن ظاہر ہوا تھا، ڈر اور خوف کا شبہ تک نہ تھا، جس کے نتیجے میں اس کی جانب جھکا تھا، جو غصے سے مٹھیاں بھینچے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان سے کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے سے پہلے اپنی ماں کی زندگی کے بارے میں سوچ لینا، واحد اثاثہ ہے نا تمہارا۔ ایک دفعہ پھر اپنی آواز کو پراسرار بناتے اس نے جھک کر تنبیہ کی تھی، نگاہوں کا تمسخر ہنوز برقرار رکھے۔ تنبیہ بے رحم تھی۔ تب تک پولیس کے 3 اہلکار ان کے پاس پہنچ چکے تھے۔ زمرد کی نظروں نے بڑے ضبط سے اس وڈیرے کے پالتو کو دیکھا تھا، پھر نگاہ پولیس کے اہلکار کی جانب گئی تھی، جس کو نظروں ہی نظروں میں اپنے اگلے عمل کا بتایا تھا، جس پر وہ بیچارہ نفی میں سر ہلا گیا تھا، لیکن اسے فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ سنبھال لے گا، جانتی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر زور سے اس کی ناک پر مارا تھا، جس سے خون کا فوارہ ناک سے سفر کرتا قمیض داغدار کر گیا تھا۔ درد کا شدید اٹیک ہوا تھا۔
ریئیکشن کے نتیجے میں وہ فوراً نیچے جھک کر اپنی آستین سے ناک صاف کر رہا تھا۔ شاید ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ دوبارہ اوپر ہونے کی وہ غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ چند دن قبل بھی وہ اس کا انجام کسی اور کے ساتھ دیکھ چکا تھا، جب اسی کے ایک ساتھی کو وہ دوسری دفعہ بھی مارنے سے نہیں رکی تھی۔ نتیجے میں وہ اپنی ناک کی ہڈی بری طرح سے توڑوا چکا تھا۔ اب وہی غلطی کم از کم اپنے ساتھ نہیں دہرا سکتا تھا۔ دونوں پولیس اہلکاروں نے اپنے افسر کے اشارے پر اسے اطراف سے پکڑ لیا تھا اور باہر لیے بڑھ گئے تھے، جدھر ہسپتال کے باہر پولیس وین کھڑی تھی، جبکہ تیسرا زمرد کے قریب کھڑا تھا۔ زمرد قانون کی خلاف ورزی ہے یہ۔ بے بسی سے اسے دیکھا، جو اس کی باتوں کو اگنور کر کے اپنا حکم جاری کر رہی تھی۔ اس پالتو کو پکڑ لو، اسے اتنے جوتے مارو جتنے مار سکتے ہو، اور مجھے یہ باہر نظر نہیں آنا چاہیے۔ اسے اپنے ڈرائنگ روم کی سیر کراؤ دن رات، اور اگر اس کے پالنے والے بھی آ جائیں تو تم اسے باہر مت نکالنا۔ یقینی بناؤ کہ کچھ بھی کرو، چاہے اس پہ جھوٹے 100 مقدمات ڈال دو، لیکن یہ تب تک واپس باہر نہیں آنا چاہیے جب تک میں نہ کہوں۔ اپنی نظروں کو ASP پہ جماتے ہوئے اس نے حکم دیا تھا، بنا اس کی نگاہوں میں لکھی شرمندہ کرتی تحریر پر غور کیے۔ زمرد، ایک تو تم نے اسے مار کر غلطی کی، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ میں اس پر جھوٹا مقدمہ چلا لوں، جیسے میرا کام ہی 2 نمبر ہے اور میں سارا دن یہی تو کرتا ہوں۔ یہ قانون ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور 100 مقدمات تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں تو لوگوں پر جھوٹے مقدمات ہی کرتا رہتا ہوں۔ خفگی سے دیکھا تھا اور ناراضگی سے کہا تھا، تمہارا قانون مذاق ہی ہے۔ ایک لڑکی ہونے کے باوجود مجرم آزاد گھومتا ہے، اور لڑکی کو مزید ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ دن دہاڑے کسی کی ماں کا ایکسیڈنٹ کروایا جاتا ہے، اور پھر اسے آ کر قانون کی پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں، پھر کہتے ہو کہ قانون مذاق نہیں ہے۔ انداز میں تلخی تھی، پس پردہ چوٹ کی گئی تھی۔ وقت لگتا ہے چیزوں کو پروسیس ہونے میں، ہر چیز پلیٹ میں رکھی نہیں ملتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر کرو، بس تھوڑا سا اور، میرے کہنے پر پلیز۔ لہجے میں حلاوت پیدا کی گئی تھی، آنکھوں کے ساتھ لہجے میں التجا تھی جس پر وہ ٹھنڈی ہوئی تھی، لیکن آنکھوں کی سختی ہنوز برقرار تھی۔ ہمیشہ اس نے اسے پیار سے سب کچھ ڈیل کرتے پایا تھا، اور وہ بہت کم ہائپر ہوتی تھی۔ جب وہ ہائپر ہوتی تھی تو اتنی جلدی اس کا غصہ ختم نہیں ہوتا تھا، بہت وقت چاہیے ہوتا تھا اسے اپنی جگہ پر واپس آنے کے لیے۔ اس کے سامنے سے ہٹ کر بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ راہداری کے درمیان میں کھڑے ہونے سے لوگوں کی آمد و رفت متاثر ہو رہی تھی۔ نرسیں، ڈاکٹر راؤنڈ پہ تھے، چند ایک لواحقین کمروں کے سامنے بینچ پر بیٹھے تھے۔ نظریں ICU کے بند دروازے سے ہٹ کر اس کے جوتوں پر آ رکی تھی، جو کچھ انچ کے فاصلے پر موجود تھے۔ اپنے سر کو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آنٹی ٹھیک ہو جائیں گی، وہ پر یقین لہجہ تھا۔ اچھا۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے چند لمبے لمبے سانس لیے تھے، چند لمحے سرکے تھے، دونوں خاموش تھے۔ جب خاموشی کا وقفہ طویل ہونے لگا تو وہ اس سے بولی تھی، جو اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، تم چلے جاؤ، جب امی کو ہوش آیا تو میں بتا دوں گی۔ اس کے کہنے پر وہ مسکرایا تھا، میں جانتا ہوں تمہیں میری ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی ہے، لیکن میں فی الحال تمہارے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں جب تک اپنی آنٹی ہوش میں نہیں آ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بیٹھا رہا تھا، کہنے کے باوجود وہ نہیں گیا تھا۔ گھڑی کی سوئیوں نے چند منٹوں کا اور فاصلہ طے کیا تھا جب ICU کا دروازہ کھلا تھا۔ ڈاکٹروں کا عملہ باہر نکلا اور وہ تیزی سے ان کے جانب بڑھی تھی۔ میری والدہ کیسی ہیں اب؟ انداز میں بےتابی آیا تھی، ماتھے پر تفکر کی لکیریں گہری تھیں۔ انہونی کے خیال سے دل کی سپیڈ معمول سے زیادہ تھی۔ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ روم میں شفٹ کرنے کے بعد آپ مل سکتی ہیں، لیکن آپ کو پہلے مجھ سے ملنا چاہیے، پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتے اپنے عملے کے ساتھ وہ آگے بڑھ گیا۔ مقام قلب پر ہاتھ رکھ کر بے ساختہ ICU کی جانب دیکھا تھا۔ اسی وقت ICU کے دروازے سے اسٹریچر پر موجود بے ہوشی کے عالم میں اس کی والدہ کو پرائیویٹ روم میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ وہ دونوں تھوڑا پیچھے ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ خانم، میڈم آپ کی والدہ کیسی ہیں اب؟ بالکل قریب پیچھے سے آواز آئی تھی۔ اسٹریچر کو دیکھتے ہوئے اس آواز پر چونکی تھی تو انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ ASP کی نظروں نے نوارد کو دیکھا تھا، جو زمرد کو دیکھتے پوچھ رہا تھا، جو اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سرے سے اسے اگنور کر کے اپنی توجہ کا مرکز اس کی ذات کو رکھا تھا، جس کے چہرے پر اب اطمینان تھا۔ اسے اب اپنا یہاں رکنا بیکار ہی لگا تو نوارد کو دیکھتے ہمیشہ اسے بلا وجہ غصہ آتا تھا۔ اس کی اب یہاں ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ خالہ کو پریشان مت کرنا۔ اس کے بڑھتے قدموں پر زمرد نے اپنی والدہ کے ایکسیڈنٹ سے بے خبر رکھنے کی تاکید کی تھی۔ اس نے پلٹ کر صرف ایک نظر دیکھا تھا، ہاں یا نا میں جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، لیکن ایک نظر اس پر بھی ڈالی تھی جو منہ میں چوئنگم چباتے دیوار سے ٹیک لگائے پیروں کو کینچی کی صورت کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں شاید کچھ کہا تھا، مزید کوئی لمحہ ضائع کیے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہاں سے سیدھا پارکنگ میں آیا تھا، جدھر پولیس موبائل میں انسپکٹر کے ساتھ وہ مجرم موجود تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کے موبائل پر بیپ ہوئی تھی۔ میسج دیکھتے اس نے جبڑے بھینچے تھے، میں تمہارے باپ کا نہیں سرکار کا ملازم ہوں۔ فوراً جواب ٹائپ کر کے بھیجا تھا اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا تھا، جس کی فوراً تعمیل ہوئی تھی۔ میرے ملازم تو ہو، فوراً جواب آیا تھا۔ جواب دے کر اس کے جبڑے بھینچے تھے۔ تم کہاں جا رہی ہو اتنے صبح؟ اپنے کمرے سے ہینڈ بیگ کندھے پر لٹکانے کے بعد جب وہ کچن میں کی جانب آئی تو بیبی اور ابا کو وہاں دیکھنے کے بعد وہ خاموشی سے جانے لگی تھی، کیونکہ والد محترم تک بات آلریڈی پہنچ چکی تھی تو خیر تھی، لیکن پلٹنے سے قبل بیبی کی آواز نے اسے روک لیا تھا۔ ٹرک کے ساتھ جا رہی ہیں بیبی؟ ہینڈ بیگ میں اپنا موبائل ڈالا تھا، ایک ڈائری تھی اور پینسل کے ساتھ اپنا ID کارڈ لینے کے لیے باپ کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ والد ابھی بھی آنکھوں سے منع کر رہے تھے۔ بیبی نے اسے گھورا تھا،
ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی خالی تھی جس پر وہ براجمان ہوئی تھی۔ باپ بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور بیبی اپنی پوتی کو دیکھ رہی تھی۔ لے تمہارا باپ جا تو رہا ہے نا، تم کس خوشی میں جا رہی ہو؟ ایک لسی کا گلاس بیبی نے اس کے آگے بھی کیا تھا جبکہ وہ ابھی تک ابا کی جانب دیکھ رہی تھی اور ابا اسے کہیں کہ مت جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ بیبے آپ کے بیٹے کا بلڈ پریشر کل سے ہائی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی ڈسکس اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہیں جس کی وجہ سے چلنے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے اور کل سے بخار بھی 102 ہے اور وقت پر کھانا نہ کھانے کی وجہ سے کمزوری کی بنا پر یہ بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں جیسے کل ہوئے تھے، لیکن بتایا نہیں تھا بقول ڈاکٹر کے انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے، اس لیے آج کم از کم یہ ٹرک کے ساتھ نہیں جا رہی ہیں، اس لیے آج ان کے ٹرک کے ساتھ میں جا رہی ہوں۔ ہاں البتہ اگلی بار اگر یہ ٹھیک ہوئے تو مجھے اعتراض نہیں ہے، اس لیے اب والد محترم مجھے میرا ID کارڈ دے دیں۔ بیبی کو پوری بات بتانے کے بعد والد صاحب کے ہاتھ سے وہ ID کارڈ بھی اٹھا لیا تھا جبکہ بیبی ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ اب ہماری بیٹی ٹرک لے کر جائے گی۔ یہ ٹھیک نہیں تھا، بھلا عالم کسی آدمی کو بھیج دیتا، نور چلا جاتا، یا کوئی اور اکیلی لڑکی کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت چل کپڑے بدل، تم کہیں نہیں جا رہی ہو بلکہ نور چلا جائے گا، ہمارے ہاں بیٹیوں کو ایسے اکیلے کام پر نہیں بھیجا جاتا ہے۔ ابھی اس نے دروازہ پار نہیں کیا تھا کہ بیبی کی ایموشنل بلیک میلنگ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹی تھی، بیگ اتار کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھا تھا، نظریں ان دونوں ماں بیٹا پر اور سکون سے بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے نہیں جاتی ہوں، لیکن پہلے میری بات سن لیں اور پھر اپنی سنائیں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ ابا مسکرائے تھے، بیبی نے بھی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ پہلے میری پوری بات سن لیں، پھر جو آپ کہیں گے وہ میں مان لوں گی، لیکن پہلے میری بات۔ ایک ہاتھ اٹھا کر اس نے جیسے بات کا آغاز کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ ہاں جی دسو میری سیانی ماں۔ بیبی نے بھی کرسی سنبھالتے اس کی جانب رخ کیا، کیونکہ اب وہ بنا قائل کیے تو اٹھنے والی نہیں تھی۔ سب جانتے تھے جب اس نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے تو اس سے پیچھے کوئی نہیں ہٹا سکتا، اس کے والد بھی نہیں۔ نوح کا آج ٹیسٹ ہے جس کے وہ پورے 15 دن سے تیاری کر رہے ہیں اور چچی سمیت سب گھر والے پر امید ہے کہ اس دفعہ اس کی سلیکشن ہو جائے گی۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ اس دفعہ بھی وہ اپنے ٹیسٹ سے رہ جائے؟ بڑے چچا فیکٹری جا چکے جبکہ چھوٹے چچا عیسیٰ بھائی کے ہاں گئے ہیں کل رات سے۔ رہ گئے کسی آدمی کو ابا کی جگہ بھیجنے کی تو وہاں کسی ہم میں سے اپنے کا جانا اہم ہے، یعنی کہ ٹرک میں موجود سامان کے آنر کا، اور ابا کی طبیعت خرابی کی وجہ سے اب یہ نہیں جا سکتے۔ گھر کے سارے مردوں کی کہانی تو میں آپ کو سنا ہی چکی ہوں، اب پیچھے میں ہی بچتی ہوں جو اپنے ابا کے کاروبار میں 20% کی حصے دار ہوں، اس لحاظ سے مجھے آپ میں سے کوئی بھی جانے سے روک نہیں سکتے۔ دوسری بات ویسے بھی میں آج کل فری ہوں تو ذرا ایکسپیرینس ہی ہو جائے گا۔ بیبی جب میں ڈیرے پر جا سکتی ہوں، حساب کتاب سب کے ساتھ کر سکتی ہوں، ٹریکٹر اور ہل چلا سکتی ہوں، منجی دھان لگا سکتی ہوں، اس کی کٹائی آپ کے ساتھ کروا سکتی ہوں، سامان کی لوڈنگ کروا سکتی ہوں، تو میں اسی ٹرک کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ اس میں آخر بیبی حرج ہی کیا ہے آپ بتائیں؟ ویسے بھی ابھی ہم نکلیں گے تو 2 گھنٹے میں لاہور ہوں گے، اس کے بعد وہاں اگر 2 گھنٹے بھی لگیں تو مزید 2 گھنٹے کے سفر کے بعد 6 گھنٹے کا مکمل سفر کرنے کے بعد میں یہاں ادھر کے گھر ہوں گی۔ ابا بتائیں اپنی والدہ کو کیا میں اب جاؤں؟ والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بیبی نے کہا تم سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ والی نظروں سے دیکھا تھا جبکہ ابا اسے ساتھ لیے باہر نکل گئے تھے کہ وہ خود ٹرک تک چھوڑ کر آئیں گے۔ بلا شبہ یہ اس کا پہلا اکیلی کا سفر تھا، لیکن مقابل بھی اس کے یہ ابا تھے، وہ اسے اکیلی کو سفر کرنے دے سکتے تھے۔ گھر سے نکلتے وقت ان کی انگلیاں اپنے موبائل میں فیڈ کیے سب سے اہم نمبر پر متحرک تھی۔ آفس کے سربراہی کرسی پر موجود وجود اس وقت سفید شرٹ کے اوپر کالی ٹائی لگائے، آنکھوں پر گول شیشوں کی اینک لگائے، ٹیبل پر موجود لیپ ٹاپ پر نظریں گاڑے بلڈنگز پرانے گھر کی تصاویر دیکھ رہا تھا جن کی تعداد کافی زیادہ تھی، لیکن اس کی زیرک نگاہیں ان عمارتوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو غور سے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ اس میں ماہر تھا۔ ایک کے بعد ایک تصویر کو غور سے دیکھنے کے بعد وہ ایک تصویر پر رکا تھا جب اس کے آفس کا دروازہ ناک ہوا تھا۔ یس مصروف انداز میں اس نے اجازت دی تھی، لیکن نظریں ہنوز لیپ ٹاپ پر تھیں اور اب ہاتھ ساتھ پڑی فائل کی جانب بڑھے تھے جس میں ان تمام گھروں کے لیگل ڈاکیومنٹس تھے۔ فائل آفس میں داخل ہونے والے انسان کی جانب بڑھائی تھی بنا نظریں اٹھائے، جبکہ انگلیاں اب لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر متحرک تھیں۔ شیخ زید کے گھر کی فائل نکالو اور اس کی رینوویشن شروع کرواؤ۔ اس کے علاوہ جو 2 گھر اسی لائن میں ہیں ان کی بھی ابھی ضرورت نہیں ہے، ان کی فائلز فی الحال نکال دو اس میں سے، جبکہ ڈیفینس والے گھر کی فائل بھی مجھے فارورڈ کرو۔ اچانک کچھ سوچتے اپنا سر اٹھا کر سامنے والے کو کہا تھا جو کہ ساتھ ساتھ اپنے نوٹ پیڈ پر لکھ بھی رہا تھا۔ سر اٹھانے پر اس کا چہرہ واضح ہوا تھا، ہلکے براؤن رنگ آنکھوں کے ساتھ، ہلکے براؤن رنگ کے بالوں کے ساتھ، آنکھوں پر گول شیشوں والا چشمہ لگائے، ہلکی سی داڑھی کے ساتھ وہ خوبصورت لگ رہا تھا جبکہ رنگ پیور سفید تھا۔ پہلی دفعہ دیکھنے پر وہ انگریز لگتا تھا، لیکن اگر ابو لہجے سے پیور پاکستانی۔ سامنے کھڑے پی اے نے اس کی بات پر سر ہلایا تھا اور مطلوبہ فائل اپنے باس کی جانب بڑھائی تھی جسے اس نے تھاما نہیں تھا۔ اس فائل کو کمپلیٹ کرو اور اس کے خریدار کے ساتھ میری میٹنگ فائنل کرو کل کی۔ اسے جانے کا اشارہ کرنے کے بعد کرسی سے اٹھ کر اس نے اسٹینڈ سے اپنا کوٹ اتار کر پہنا تھا اور لیپ ٹاپ کو آف کرنے کے لیے جھکا تھا جب اس کا موبائل بجا تھا اور نمبر دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ اس وقت کال؟ اس نے حیرانگی کی بات تھی، اس کے لیے حیرانگی کی بات تھی۔ آفس سے نکلتے پی اے کے قدموں کی رفتار بھی آہستہ ہوئی تھی کیونکہ باس کے موبائل کی یہ اسپیشل بیل ایک ہی نمبر کے لیے مختص تھی۔
لیپ ٹاپ کو چھوڑ کر اس نے موبائل تھاما تھا اور یس کرنے کے بعد کان سے لگانے کے بعد گلاس ونڈو کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس، دائیں کلائی پر کھڑی پہنے، ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے جاگنگ کے لیے وہ گھر سے نکلنے ہی والا تھا جب مخصوص بیل بجنے پر اس نے موبائل کو کان سے لگایا اور اپنے قدموں کو وہی روکا تھا۔ گھر کے مرکزی دروازے پر کھڑے ہی اس نے کان سے موبائل لگایا تھا اور ادھر ہی کھڑا رہا تھا۔ چہرے پر اچانک ہی پریشانی در آئی تھی۔ السلام علیکم، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ پریشانی سے اس نے ایک ہی سانس میں سلام کے ساتھ خیریت دریافت کی تھی۔ دوسری جانب سے اسے تسلی کروائی گئی تھی۔ اوکے، میں پہنچ جاؤں گا۔ نہیں، میری آج کوئی میٹنگ نہیں ہے۔ پہلا جھوٹ۔ آج فارغ ہی ہوں۔ دوسرا جھوٹ۔ آپ مجھے گاڑی کا نمبر نوٹ کروا دیں۔ مرکزی دروازے سے وہ واپس پلٹا تھا اور پی ٹی سی ایل کے پاس پڑی ڈائری اور پینسل اٹھائی تھی اور دوسری جانب سے بولا گیا نمبر نوٹ کیا تھا۔ آپ پریشان مت ہو، میں نکلنے لگا ہوں، کچھ دیر بعد مطلوبہ جگہ پر موجود ہوں گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ابھی ناشتہ کیے۔ تیسرا جھوٹ۔ میں ویسے بھی جلدی ناشتہ کرنے کا عادی ہوں، آپ جانتے ہیں۔ سچ کہہ رہا ہوں، آج کوئی میٹنگ نہیں ہے۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ نوٹ پھاڑ کر ہاتھ میں پکڑا تھا اور واپس موبائل ہاتھ میں تھامے اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ چند منٹ بعد وہ نیوی رنگ کی شرٹ کے ساتھ چارکول رنگ کی پینٹ پہنے سیڑھیوں سے اترتا دیکھا، فون کر رہا تھا۔ دوسری جانب فون اٹھانے پر اس نے ایک دفعہ کان سے ہٹایا تھا، پھر دوبارہ ملایا تھا جیسے دوسری طرف سے غلطی سے بند کر دیا گیا تھا۔ سلام، اس وقت کال کرنے پر معذرت خواہ ہوں۔ ایک نظر گھڑی پر ڈالی تھی جس پر صبح کے 5:30 بج رہے تھے اور یہ وقت آفس کا نہیں تھا۔ آج کی تمام میٹنگز کینسل کر دو، سب کو کل پر ڈال دو۔ نہیں، آج میں آفس بھی نہیں آؤں گا۔ اوکے، سلام۔ ہدایت دینے کے بعد وہ کچن کی جانب بڑھا تھا۔ اپنے لیے ملک شیک بنانے کے بعد اسے جگ سے گلاس میں انڈیلا تھا اور وہیں ڈائننگ چیئر پر بیٹھ کر سکون سے پینے کے بعد ایک بار پھر گھڑی پر نظر ڈالی تھی۔ 15 منٹ اور گزر گئے تھے۔ برتن سنک میں رکھنے کے بعد کچن سے باہر نکلا تھا اور چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے گیٹ تک گیا تھا۔ جدھر چوکیدار چوکس تھا، اسے کچھ ہدایات دینے کے بعد اپنی گاڑی لیے گھر سے نکل گیا تھا۔ اس کا رخ ایک ڈھابے کی طرف تھا جس کی لوکیشن اس کے نمبر پر بھیج دی گئی تھی، ساتھ میں ایک ٹرک کا نمبر بھی موجود تھا۔ گندم سے بھرا ٹرک سڑک پر رواں دواں تھا۔ ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک درمیانی عمر کا مرد موجود تھا جس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر جنت عالم پرجوش بیٹھی تھی۔ نظریں گزرتے راستے پر تھی، کبھی سڑک کے اطراف میں لہلہاتے کھیتوں پر جما لیتی تو کبھی شرفو چاچا سے باتیں کر لیتی، جبکہ ایک اور آدمی ٹرک کے اوپر موجود تھا۔ اپنے گاؤں کی حدود سے نکلے انہیں غالباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ وہاں سے نکلتے نکلتے ابا نے کافی وقت لے لیا تھا۔ نوح بھی ناراض ہو رہا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ کیوں جا رہی ہے، لیکن اس نے سب کو راضی کر لیا تھا۔ نکلتے وقت ابا نے اسے حفاظت کے لیے ایک پستول بھی دیا تھا جس کا لائسنس بھی اس کے پاس تھا۔ شرفو چاچا پستول کے بارے میں نہیں جانتے تھے کیونکہ ابا نے گھر سے نکلتے وقت کہا تھا اور اس نے اپنی پنڈلی سے باندھ لیا تھا۔ ٹرک کی رفتار انہوں نے سست کی تو اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ بھا نے بتایا تھا کہ پتر تم نے ناشتہ نہیں کیا اور ہم بھی نہیں کر کے آئے، اس لیے یہاں ڈھابے پر ناشتے کے لیے کچھ دیر رکتے ہیں۔ ویسے جب بھا ہوتے ہیں ساتھ تب بھی ہم ادھر سے کھانا کھا کے جاتے ہیں۔ اس کے دیکھنے پر انہوں نے ذرا تفصیل سے بتایا تھا اور اسٹیئرنگ گھماتے ٹرک ایک سائڈ پر پارک کیا تھا۔ ڈھابے پر فی الوقت کوئی رش نہ تھا۔ ڈھابے کی باہر والی سائڈ پر کرسیاں پڑی ہوئی تھی جبکہ ڈھابے کا مالک ندار تھا۔ خان بابا، ناشتہ لے آؤ۔ ٹرک سے اترتے شرفو چاچا نے آواز لگائی تھی جس پر ڈھابے کے اندر سے ایک آدمی نکلا تھا جس کی عمر تقریباً 50 کے لگ بھگ تھی۔ او شرفو خان، باسل خان، روٹیاں لگاؤ، آج پھر ہمارا خوش قسمت دن ہے۔ ڈھابے کے کمرے سے نکلتے خان بابا نامی آدمی نے شرفو چاچا کو دیکھتے دوبارہ سے سر پیچھے کی جانب موڑتے آواز لگائی تھی اور خود ان کی جانب آیا تھا جو کرسیاں سنبھال چکے تھے۔ شرفو چاچا کو دیکھتے وہ خوش ہو رہا تھا۔ یار، جس دن تم آتا ہے نا وہ ہمارا خوش قسمت دن ہوتا ہے۔ تمہارا مالک کدھر ہے؟ وہ نہیں آیا؟ شرفو چاچا کے ساتھ عالم حیدر کو نہ پا کر خان بابا متفکر ہوا تھا۔ خان بابا، ان کو بخار ہے اس لیے نہیں آئے ہیں، آپ کھانا لاؤ، ہمارے لیے آج وقت بھی ذرا کم ہے۔ شرفو چاچا نے کھانا لگایا تھا۔ کھانے کھا کر فوراً بعد وہ نکلے تو اسی وقت ایک پراڈو وہاں کا رکی تھی جس کے مالک نے گہری نظر اس سڑک پر ڈالی تھی، جبکہ ٹرک میں بیٹھنے سے قبل ایک غیر ارادی نظر جنت کی گاڑی پر پڑی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے شخص نے سر پر بھی کیپ پہن رکھا تھا جس کا رخ ترچھا تھا، جسے چہرے کے خد و خال واضح نہیں دکھ رہے تھے۔ اس کے بیٹھنے کے فوراً بعد ایک ٹرک چل پڑا تھا اور ٹرک کے نکلنے کے ٹھیک 15 منٹ بعد وہ گاڑی بھی وہاں سے نکل گئی تھی۔ منڈی کے راستے سے قبل پولیس کا ناکہ لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ تمام گاڑیوں کو چیک کر رہی تھی۔ جب ان کا ٹرک ناکے کے پاس رکا تو پولیس آفیسر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا اور اس کے ٹرک میں موجودگی کی وجہ دریافت کی تھی۔ بی بی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پولیس آفیسر کی آنکھوں میں کم از کم عزت نہیں تھی۔ یہ ٹرک منڈی لے کر جا رہی ہوں، مالک ہوں اس ٹرک کی، اعتماد سے پولیس آفیسر کی بات کا جواب دیا تھا جس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی، لیکن اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی نظروں سے واضح تھا کیا ہے اس ٹرک میں، آپ بتانا پسند کریں گے اور دکھائیں اپنا آئی ڈی کارڈ۔ اپنی چھڑی سے اس نے ٹرک پر مارتے پوچھا تھا۔ ان کی باتوں کے درمیان ڈرائیور چچا نے بولنا چاہا تھا لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا تھا۔ یہ رہا میرا شناختی کارڈ اور اس ٹرک میں گندم ہے۔ اب کہ اس نے بھی قدرے ترش انداز میں کہا تھا۔ پولیس آفیسر کی تفتیش اب اسے بدمزہ کر رہی تھی۔ ابھی تک پولیس آفیسر اس سے بات کر رہا تھا جب ٹرک سے کچھ فاصلے پر ایک گاڑی آ کر رکی تھی جس میں موجود آدمی نے دوسرے پولیس آفیسر کو اپنے پاس بلایا تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ ٹرک کے پاس آ کر رکا تھا اور اس سے معذرت کر رہا تھا کہ بلا وجہ تفتیش کو طویل کر دیا تھا۔
ایک کیس کے سلسلے میں انہیں ہر گاڑی کو چیک کرنا پڑ رہا تھا، اسی لیے وہ اس سے معذرت خواہ ہیں۔ بنا کچھ کہے جنت نے چچا کو ٹرک آگے بڑھانے کا کہا تھا۔ منڈی پہنچتے ہی سب سے پہلے ان کی گندم اتروائی گئی تھی۔ جب گندم کی پرچی بننے کی باری آئی تو اس کے لیے کاؤنٹر پر جگہ خالی کر دی گئی تھی۔ پرچی پر اس نے بنت عالم لکھوایا تھا۔ بی بی جی، میرے لیے جگہ کیوں خالی کی گئی ہے جبکہ میں انتظام کر سکتی تھی؟ یہاں ابھی رش نہیں تھا۔ اپنی پرچی واپس پکڑتے اس نے اچنبھے سے کہا تھا۔ جب پرچی پکڑنے والے آدمی نے نظریں نیچی کی ہی جواب دیا تھا، بی بی یہاں گندم کے ٹرک ہی ٹرک آتے ہیں، ان کا حساب کتاب اتنا جلدی نہیں ہوتا۔ ایک تو پہلے آپ کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی، اس وجہ سے آپ کو رستہ دیا گیا ہے، اور دوسرا آپ عورت ذات ہو، ہم آپ کو یہاں اتنی دیر تک نہیں روک سکتے۔ آپ کے آدمی نے ہمیں پہلے ہی وارننگ دی ہے۔ پرچی اپنے بیگ میں رکھتے آدمی پر اس نے چونک کر دیکھا تھا۔ تبھی کاؤنٹر والے کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا، چونکہ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور کمرے کے سامنے سے روشنی داخل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اسے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ آدمی داخل ہونے کے بعد ایک سائڈ پر ہو گیا تھا، شاید کمرے میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ آدمی کا پوچھتی اس کا موبائل تھرتھرایا۔ ابا کی کال تھی۔ کال سننے کے لیے کان سے لگاتے وہ وہاں سے ہٹ گئی تھی اور چلتی ہوئی ٹرم میں آ کر بیٹھی تھی۔ اب ابا کو صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی۔ اس کے نکلتے ہی کاؤنٹر کے پاس وہ آدمی آیا تھا اور اس کا کندھا تھپتھپاتے کچھ اس کی مٹھی میں دیتے وہاں سے نکل گیا تھا، اور اب اس کی گاڑی بھی ٹرک کے تعاقب میں تھی کہ وہ ٹرک کے مالکان کی نظروں میں نہ آ سکے۔ شاید اس کی خام خیالی تھی۔ گھر واپسی پر اس کی ملاقات واسع بھائی سے ہوئی تھی۔ وہ بیبی اور ابا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے تھے۔ چائے کا دور چل رہا تھا۔ انہیں سلام کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تھی اور اپنا حلیہ بدلنے کے بعد دوبارہ ان کے پاس جا بیٹھی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے عقیقے کی دعوت دینے آئے تھے۔ کافی دیر سے آئے بیٹھے تھے، لیکن اس کے انتظار میں بیٹھے تھے تاکہ از خود اسے دعوت دیتے۔ میں چاہتا ہوں جنت بچے آپ لازمی آئیں۔ آپ کی بھابھی بھی آنا چاہ رہی تھی، لیکن بیٹی کی وجہ سے میں نے منع کر دیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لازمی آئیں گی۔ واسع بھائی نے پر امید نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا جو اپنے والد کے ساتھ ٹو سیٹر صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کی بات پر اس نے ایک نظر بیبی اور ابا پر ڈالی تھی۔ ان کے چہرے دیکھنے کے بعد اس نے جانے کی حامی بھر لی تھی۔ واسع بھائی، میں لازمی آؤں گی۔ نرمی سے اس نے ان کی امید بندھائی تھی۔ اسی وقت چھوٹے چچا اور چاچی لوگ بھی ادھر آ نکلے تھے۔ ان کو بیٹھنے کے بعد وہ وہاں سے چائے کی غرض سے اٹھ گئی تھی اور کچھ ریسٹ کرنا چاہتی تھی۔ چائے ملازمہ کے ہاتھ بھجوانے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ ان لوگوں کی محفل کچھ دیر جاری رہنا تھی۔ واسع یوسف جب گھر لوٹا تو گھر کی پارکنگ میں کھڑی نیلی کار کو دیکھ کر اچنبھے کا شکار ہوا تھا۔ ان کی معلومات کے مطابق خاندان کے کسی فرد کے پاس اتنی مہنگی اور اس ماڈل کی کار نہیں تھی۔ وہ خود گاڑیوں کے شوقین تھے، اس لحاظ سے خاندان کے ہر فرد کی گاڑی کا ماڈل کو وہ جانتے تھے۔ حیران کی وجہ تھی اسی حیرت کے ساتھ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں پر وہ بھی ڈرائنگ روم کی جانب بڑھے تھے۔ جب اپنے دونوں بڑے بچوں اور بیوی کو وہاں مہمان کے ساتھ دیکھ کر شاکڈ ہوئے تھے۔ یہ انسان ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ بیک وقت متضاد کیفیات کا شکار ہوئے تھے۔ پیار بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی۔ انہیں دیکھنے پر مقابل انسان کھڑا ہوا تھا۔ کیسے ہیں واسع بھائی؟ ان کی جانب بڑھنے لگا تھا اور جب انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا تھا تو ایک تاریک سایہ اس کے چہرے پر آ کر گزر گیا تھا۔ واسع، ان کی بیگم تانیہ نے ٹوکا تھا۔ وہ واسع کو دیکھنے کے بعد صالح یوسف کو دیکھ رہی تھی جو اب نظریں نیچے کی اپنے جوتے کی نوک سے قالین رگڑ رہا تھا۔ بیٹے آپ جاؤ، بہن کو دیکھو اٹھ نہ گئی ہو۔ تانیہ نے دونوں بچوں کو اندر بھیجا تھا اور واسع سے کچھ بولنے لگی تھی جب انہوں نے انہیں بھی بولنے سے روک دیا تھا۔ تم نے اسے گھر کے اندر کیسے آنے دیا؟ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نکلو، جاؤ یہاں سے۔ وہ مشکل اپنے لہجے کو سخت بناتے انہوں نے اسے کہا تھا جبکہ وہ گونگے کا گڑ کھائے ادھر ہی کھڑا رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر اسے جانے کو کہا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالنے لگے تھے جب اس نے اسی ہاتھ کو تھام کر انہیں گلے سے لگا لیا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو ان کی کت اس قدر بھینچا تھا کہ شاید ان کے جھٹکنے کا ڈر تھا۔ پیچھے ہٹو، نہیں چاہیے ایسی محبت مجھے۔ تب کہاں تھے جب 10 سال قبل مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ جب کہاں تھے جب کہا تھا میں تمہارا کچھ لگتا ہی نہیں ہوں؟ جب سب رشتے ناتے توڑے تھے، جب سب سے اہم رشتے کو بھی نظر انداز کر کے یہاں سے چلے گئے تھے اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں؟ ہٹو اب، مجھے نہیں تم سے ملنا۔ اب آئے ہو جھوٹا پیار دکھانے والا لگاتار اسے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ وہ انہیں بھینچے کھڑا تھا اور بھابھی تانیہ انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ I'm sorry، 3 الفاظ اس نے سرگوشی کے انداز میں کہے تھے۔ اس نے کبھی معافی نہیں مانگی تھی۔ واسع بھائی اس کے الفاظ پر ساکت ہوئے تھے۔ ان کے خود کو چھڑانے کی جدوجہد بھی ترک ہوئی تھی۔ آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ انرجی ڈرنک کی بوتل اس کی جانب بڑھائی تھی۔ بڑھانے سے کلائی پر تفصیلی نگاہ پڑی تھی جس پر بینڈز باندھے ہوئے تھے۔ اسے الجھن محسوس ہوئی تھی۔ سر جھٹکتے اس کے ہاتھ سے بوتل تھام کر 2 گھونٹ بھرے تھے۔ ٹھنڈک اندر تک اتری تھی۔ آنکھیں بند کر کے ٹھنڈک کو محسوس کیا تھا۔ ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ یہ چند لمحے قبل وہ کس حال میں تھے؟ سب کچھ بھول بھال کر وہ ریلیکس ہونا چاہ رہی تھی۔ آپ کی والدہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا، مل سکتی ہیں آپ؟ بالکل پاس سے ہی اس کی آواز آئی تھی جو بینچ کے دوسرے کنارے پر موجود تھا۔ درمیان میں 2 لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ موجود تھی۔ وہ ہمیشہ اس سے فاصلہ رکھ کر بیٹھتا تھا۔ اس کے سکون کے وقفوں کو طویل نہیں ہونے دیا تھا۔ آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا جو سامنے دیوار پر پولیو کے فلیکس کو دیکھتے اس سے مخاطب تھا۔ روم کے باہر پولیس کارز موجود ہیں، سکون سے اسے ختم کر لیں۔ متوحش سی اٹھنے لگی تھی جب اسے دیکھتے اس نے کہا تھا، جس پر وہ ریلیکس ہو کر دوبارہ بیٹھ گئی تھی۔ اشارہ انرجی ڈرنک کی بوتل کی جانب تھا۔ ساری راتیں دوبارہ جگہ سنبھالی تھی۔
ہاشم نے بھیجا ہوگا، خود کلامی کے انداز میں کہا تھا جس پر اس نے سر ہلایا تھا۔ مقابل کو اس وضاحت سے سروکار نہیں تھا۔ اپنی ڈرنک ختم کرنے کے بعد وہ اٹھ کر کمرے کی جانب گئی تھی، جب وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہو لیا تھا۔ اس وقت وہ اکیلی اپنی ماں کو سنبھال رہی تھی، ہسپتال کے اندر کے تمام مسائل میں اکیلی تھی۔ وہ اسے ایسے اکیلی چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ کیا میں آپ کی پھپھو کو اطلاع دے دوں؟ اکیلے مینج کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، اس نے محض سر ہلایا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد ایک طرف موجود بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ اپنی والدہ کے دوسری جانب موجود اس حالت میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ اپنی والدہ کو ایک دفعہ پھر وہ جا کر دیکھ آئی تھی جو انجیکشن کی مدد سے سو رہی تھی۔ اب اس کی جگہ تبدیل ہو چکی تھی۔ پرائیویٹ کمرے میں موجود دوسرے بیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکائے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ سوچیں طوالت اختیار کرتی، ڈاکٹر ناہید اختر تو نرسوں کے ساتھ دروازہ کھولتی پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ ہونٹوں کو مزید پھیلاتے اس کی جانی مسکراہٹ اچھالی تھی۔ سمورد، تمہاری والدہ پہلے سے بہتر ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی ہے، لیکن فزیو تھراپی سے جلد صحتیاب ہو جائیں گی۔ بی بریو۔ وہ جانتی تھی کہ محض تسلی تھی۔ چیک اپ میں انہیں 3 منٹ لگے تھے، لیکن اس کی پوزیشن اور سوچوں کے تسلسل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ چیک اپ کے بعد جب اسے ہنوز اسی پوزیشن میں دیکھا تو ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے تسلی بخش انداز میں کہا تھا۔ ناسمجھی سے سر اٹھاتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آنکھیں سوالیہ اور بلینک تھیں۔ دونوں ہاتھ اطراف سے بیڈ کے کنارے پر جما رکھے تھے، جس کی وجہ سے ہتھیلیاں سرخ ہو گئی تھیں۔ نرسز کو باہر بھیجنے کے بعد چند تسلی بخش باتیں کرنے کے بعد جب وہ روم سے باہر نکلنے لگی تھی تو وہ لڑکا اندر داخل ہو رہا تھا۔ اب کیسی ہیں؟ مخاطب ڈاکٹر تھی۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا تب میرے ساتھ آئیے۔ زمرد کی نظریں اب اپنی والدہ کا طواف کر رہی تھیں۔ سفید چادر سینے تک آنکھیں موندے وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ جن بلند حوصلوں کی مالک وہ تھیں اس وقت نہ جانے کدھر جا سوئے تھے۔ جو کچھ ڈاکٹر نے اسے بلانے کے بعد بتایا تھا اس نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ انہیں بہت عرصہ لگ سکتا تھا، چلنے میں یہ تکلیف دہ تھا، بہت زیادہ۔ ہسپتال کے بیڈ پر موجود وجود کہیں سے بھی وہ نہیں لگ رہا تھا جسے سب جانتے تھے۔ چلیں۔ ایک نظر زمرد پر ڈالی تھی جس کی پوزیشن بدل چکی تھی، لیکن سوچوں کا تسلسل برقرار تھا۔ دروازہ بند کرتے باہر موجود گارڈ کو ہدایات دیتے ڈاکٹر کے پیچھے ہو لیا تھا۔ ہسپتال کے اس کمرے میں 2 بیڈ موجود تھے، شمال جنوب کے دونوں دیواروں کے ساتھ، اور شمال کے جانب موجود بیڈ کے اوپر ٹانگیں کیے، دیوار سے ٹیک لگائے، گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹکائے، نظریں اپنی متاع جہاں پر جمائے دنیا سے بے خبر تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جن سے وہ بے خبر تھی۔ اس وقت اس کی نفسیات کیا کہہ رہی تھی وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ حسیات مردہ ہو رہی تھیں، حالات کی ڈیمانڈز کیا ہیں وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ پاس پڑے فون پر کتنی دیر سے مختلف نمبر سے کالز آ رہی ہیں وہ بے خبر تھی۔ ذہنی روح اپنی والدہ سے بھٹکتی اس کہانی کے ثالث کی جانب مڑ چکی تھی۔ سب سے زیادہ مظلوم اور بے بس کردار اس وقت وہ کہاں تھا؟ صرف ایک ہی انسان جانتا تھا جو اس وقت سوچوں کے تانے بانے میں الجھا بیڈ پر موجود تھا۔ کتنے ہی دنوں سے اسے دھمکیاں مس کالز موصول ہو رہی تھی، لیکن وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ جن 2 عورتوں کی پرورش میں وہ رہی تھی، کسی بھی مرد کے سائے کے بغیر اس نے ان سے ڈرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ ہمت جو ان 2 کامیاب عورتوں کی شخصیت کا حصہ تھی وہ اس میں انڈیل دی تھی۔ بہادری اور ہمت اس کی گھٹی میں شامل کر دی تھی، اس لیے وہ ڈرنا اس کی سرشت میں ہی نہیں تھا۔ ہارنے والے کے ساتھ ہمت کا طرز پانی کی طرح شامل خوراک تھا، بلکہ وہ ڈرانے والوں میں سے تھی۔ دھمکی دینے والوں نے اپنا پہلا پتا پھینک دیا تھا۔ اس کی والدہ کا ایکسیڈنٹ ثبوت تھا۔ یوں تو وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن کچھ لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں کانٹا بھی چبھ جائے تو آپ کی جان پر بناتی ہے۔ اس کی زندگی کا اہم ترین جزو اور فرد اول تھی اس کی ماں، جن کی علالت نے فی الوقت اس کے حواس سلب کر لیے تھے۔ کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا، ہر چیز بلینک کا کردار ادا کر رہی تھی۔ باہر چلیں کچھ دیر۔ کس وقت وہ اندر آیا تھا اور اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا تھا وہ بے خبر رہی تھی۔ اس کی آواز سے وہ چونکی تھی، سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ کو تازہ ہوا کی ضرورت ہے، پاس پڑے بجتے فون کو دیکھتے اس نے کہا تھا، جو اس کے کہنے پر ٹیک چھوڑے بیڈ سے نیچے اتر کر چپل پیروں میں اڑسنے لگی تھی۔ آج وہ خود ہسپتال سے چھٹی پر تھی۔ جیسی والدہ کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی کسی چیز کا ہوش نہیں آیا تھا۔ انہی کپڑوں اور چپل سمیت وہ ہسپتال کس حال میں آئی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ راستے میں گاڑی 3 جگہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ کسی حد تک حواس یہاں آ کر امی کو ایک نظر دیکھ کر بحال ہوئے تھے، ورنہ آپ کا فون کب سے بج رہا ہے؟ اگر اجازت دیں تو میں سن کر آپ کی پھپھو کو اطلاع دے دیتا ہوں۔ بنا کچھ کہے وہ چادر سر پر درست کرتی کمرے سے باہر بڑھ گئی تھی۔ موبائل وہیں دھرا تھا جس کا واضح مطلب تھا کہ وہ کال سن کر اطلاع دے سکتا ہے، کیونکہ وہ کسی سے بھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ فون اٹھاتے ہی یس کا بٹن دباتے کان سے لگائے اس کے پیچھے ہی باہر نکلا تھا، لیکن گارڈ کو ہدایات دینا نہیں بھولا تھا۔ تم جا رہی ہو واسے بھائی کے گھر؟ رات کے کھانے کے بعد وہ اپنی چائے بنا رہی تھی جب کچن میں اس کے پیچھے ہانیہ، فاطمہ اور نوح نے دھاوا بولا تھا۔ بیبی اور ابا سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکے تھے، جبکہ اسے ابھی حساب کتاب کرنا تھا۔ کل کے مزدوروں کی مزدوری کتنی تھی اور کتنے مزید مزدور رکھنے تھے، سبزی اور فروٹ کی گاڑی کس منڈی بھیجنی تھی، اور گندم کے ٹرک کے ساتھ پھر خود جائے گی یا نہیں یہ بھی طے کرنا تھا۔ ارادہ چائے لے کر ابا کے کمرے کی طرف جانے کا تھا تاکہ ان سے تفصیلی بات ہو سکے۔ جب بھی ان لوگوں کی آمد ہوئی تھی اوپر سے آتے ہی مدعا بیان کر دیا تھا۔ ایک نظر ان پر ڈالی تھی، ہانیہ اور فاطمہ ڈائننگ چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ نوح دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ چائے لوگے؟ ان کے سوال کو نظر انداز کرتے اس نے پوچھا تھا جب ہی اپنی چائے کپ میں ڈال لی تھی اور مزید چائے کے لیے دودھ فریج سے نکالا تھا۔
ساتھ میں کباب بھی۔ نوح بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا اور تینوں کی فرمائش پر اس نے فریج سے فریز ہوئے کباب نکالے تھے۔ فاطمہ اس کی مدد کو اٹھی تھی اور کڑاہی میں تیل گرم کرنے کے لیے ڈالا تھا، جبکہ وہ خود چائے بنا رہی تھی۔ جانتے تھے کہ جنت کو گھر سے کباب ہر وقت مل سکتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی کبابوں کی شوقین تھی، اس لیے ہمہ وقت فریز ہوئے مل جاتے تھے، چاہے کوئی بھی موسم ہو۔ جیسا بھی ہو، گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں، بارش، ہر موسم میں جنت کے ہاتھ کے کباب موجود ہوتے تھے فریز ہوئے۔ تم نے بات کا جواب نہیں دیا؟ سکون سے اپنے کپ کو منہ سے لگائے دیکھنے پر نوح نے ہانیہ کا سوال دہرایا جو اس سے عجیب نظروں سے گھور رہی تھی۔ ہاں جاؤں گی، کیونکہ تب میں فارغ ہوں۔ چائے کو ابال آتے دیکھ کر اس نے آنچ دھیمی کرنے کے لیے سر جھکایا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں صالح یوسف آیا ہوا ہے۔ سوال ایک بار پھر نوح نے کیا تھا، جبکہ اس کے سوال پر ہانیہ اور فاطمہ سمیت جنت نے بھی اسے دیکھا تھا، جس پر وہ اپنے سوال پر گڑبڑایا تھا۔ مطلب کہ وہ اتنے لوگ وہاں ہوں گے اور وہ بھی اتنے سالوں بعد آیا، اور لوگ پھر نہ کوئی کہانیاں گھڑ لیں۔ ٹھہرے انداز میں اس نے اپنی بات مکمل کی تھی، جس پر وہ مسکرائی تھی۔ نوح، میرے بھائی، کیا وہ بندے کھاتا ہے؟ اس کا گھر ہے تو ظاہر ہے وہ گھر تو آئے گا۔ اور رہی بات لوگوں کی، تو لوگوں کی وجہ سے کیا ہم عزیزوں سے ملنا ترک کر دیں، ان کی محبتوں سے منہ موڑ لیں، قطع تعلق کر لیں؟ ہم ایسا تب کرتے ہیں جب ہمیں اپنے عزیزوں سے زیادہ لوگوں کی باتیں عزیز ہوتی ہیں، ان کے رویوں سے فرق پڑتا ہو۔ چونکہ مجھے لوگوں کی باتوں، ان کے رویوں اور ان کے دیکھنے سے فرق نہیں پڑتا، تو اس لیے میں جاؤں گی، چاہے وہاں صالح یوسف آیا ہو یا کوئی اور، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ بڑے پرسکون انداز میں اس نے ٹھہر ٹھہر کر نوح کو جواب دیا تھا، جس پر وہ کندھے اچکا گیا تھا، یوں جیسے اس نے بھی صرف جنرل نالج کے لیے پوچھا ہو۔ یوں کہنے کو تو وہ اس کی رضائی بہن تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کی باتوں سے وہ ہرٹ ہو، لیکن ایک بات یہ بھی جانتا تھا کہ لوگوں کو بڑے اچھے سے ڈیل کرنا اسے آتا ہے۔ کچھ دیر میں وہ چائے کے ساتھ کباب کا مزہ اڑانے کے بعد چلے گئے تھے، جبکہ جنت دودھ کا گلاس لے کر ابا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جانتی تھی جتنی مرضی جلدی کمرے میں چلے جائیں، دودھ پیے بغیر نہیں سوئیں گی۔ ویسے بھی اس سے بات کرنے کے لیے وہ انتظار کر رہے تھے، کل کے حساب کتاب کو تفصیل سے ڈسکس کرنا تھا۔ کل سبزی کا ٹرک جائے گا، گندم کا، اور مزدوروں کی مزدوری کتنی بڑھانی تھی، گندم گھر میں مزید رکھنی تھی یا نہیں، خالی زمین پر ہل چلوانا تھا، اور اگلے موسم کی سبزیوں کے لیے کیاریاں بھی بنوانی تھی۔ چونکہ ابا کی ریڑھ کی ہڈی کی ڈسکس تنگ کر رہی تھی، اس لیے وہ صبح ان تمام معاملات کو حل کرنا چاہتی تھی۔ رات کو واسع بھائی کی طرف چلنا تھا۔ ابا سے تمام معاملات تفصیل سے بیان کرنے کے بعد جب وہ کمرے میں جانے لگی تو گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی۔ کمرے کی دہلیز تک پہنچی ہی تھی جب ابا کی پرسوچ نگاہوں نے اس کا پیچھا کیا اور ان کی آواز نے اسے روکا تھا۔ جنت، ابا کی آواز پر اس نے رک کر پیچھے دیکھا تو اس کے چہرے پر ہما وقت نرمی بھری سنجیدگی چھائے رہتی تھی۔ ابھی بھی اس نے نرم نظروں سے دیکھا تھا۔ جی ابا، وہیں کھڑی اس نے پوچھا تھا۔ تم جانتی ہو واسع کس لیے آیا تھا؟ ابا نے جیسے اس کا علم جاننا چاہا تھا۔ ابا، مجھے لگتا ہے کہ اپنی بیٹی کے عقیقے کا بہانہ تھا، ورنہ وہ کچھ اور بھی مدعا لے کر آئے ہوں گے، کیونکہ منڈی سے واپسی پر میں نے ایک نیلے رنگ کی کار ان کے گھر کے راستے پر جاتی دیکھی تھی۔ دودھ کے خالی گلاس کو اپنے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے اس نے ابا کی سوچ کو اپنے الفاظ دیے تھے۔ یہ اس کا شک تھا، لیکن ابا کے چہرے نے یقین کی مہر لگا دی تھی۔ واسع نے چاہتے ہوئے یہ بات صرف مجھ سے کی، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے حق میں فیصلہ دیں، اور جلدی ہی دیں۔ ابا نے مبہم انداز میں اسے بتایا تھا، جسے وہ جانتی تھی کہ کس کے حق میں فیصلہ مانگا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے ابا، ہم اس بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ دیں گے، اور انہیں جدھر 10 سال گزر گئے ہیں، کچھ اور عرصہ گزر جائے تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ یقیناً کوئی بھی فیصلہ سوچے سمجھے بغیر نہیں کیا جا سکتا ہے، ہمیں اس کے لیے وقت درکار ہے۔ مقابل کو بھی تو انوالو کریں، ان کی مرضی جانے، اور پھر فیس ٹو فیس فیصلہ ہو جائے گا۔ اس نے اپنا موقف بتایا تھا، جو کہ یقیناً ابا نے ماننا ہی تھا۔ میرا بھی کچھ ایسے ہی خیال ہے، ویسے بھی کل ان کے ہاں جا ہی رہے ہیں تو دیکھ بھال بھی لیں گے نیلی کار کو۔ اور ابا نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ان کے چہرے پر اب دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ ابا کی یہ مسکراہٹ جنت نے بغور ملاحظہ کی تھی۔ ابا، میں جاؤں؟ ہاں پتر، آپ جاؤ، میں بھی بس سونے لگا ہوں۔ اسے کہنے کے بعد وہ لیٹ گئے تھے، اور جنت لائٹ آف کرنے کے بعد کمرے سے نکل گئی تھی۔ ابا کا فون بجا تھا، اس نے رک کر پوچھا تھا۔ اے سی ٹھیک کرنے والے، ابا نے جواب دیا تھا۔ اسے کہنا تھا کہ رات کے 2 بجے فون کرتا۔ احمق بھلا، یہ کوئی وقت ہے فون کرنے کا؟ دروازہ بند کرتے وہ نکل گئی تھی۔ ہسپتال کے لان میں وہ خالی بینچ پر بیٹھی تھی، جب بھی اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا وہ اس کا فون کان سے لگائے اس کی پھپھو کی کال سن رہا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ اس کی جانب آیا تھا۔ جب اس نے نگاہ کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا تھا، انداز سوالیہ تھا۔ 10 بجے کی گاڑی سے وہ یہاں پہنچ جائیں گے، اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے تسلی بھرا جواب دیا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اپنا سر نیچے گرا لیا تھا۔ اس وقت وہ باہر فریش ہونے آئی تھی، یہاں پر بیٹھے 15 منٹ ہو گئے تھے، اور 15 منٹ میں اس نے بہت سے فیصلے کر لیے تھے۔ شیر دل کا اپنا موبائل بھی بج رہا تھا جب اس نے کال اٹھا کر اپنے گھر والوں کو بھی اطلاع دی تھی۔ مجھے ایک فیور دو گے؟ اس کی کال بند کرتے ہی زمرد نے اپنا سر اٹھائے اس کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ چہرہ بھی حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ کچھ لمحے پہلے جو زردیاں کھلی ہوئی تھیں، اب وہاں سکون تھا، کمپوزڈ، مکمل پرسکون، جس سے اندرونی حالات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ شیر دل نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ سر، آپ کے مریض کے لیے کچھ انجیکشنز چاہیے، لا دیجیے، ہسپتال میں نہیں ہے، باہر کسی اسٹور سے مل جائیں گے۔ شیر دل کی خصوصی ہدایات تھی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو اسے مطلع کیا جائے، اور نرس یہاں حاضر تھی، اسے
پرسکرپشن لیتے زمرد کو آنے کا کہنے کے بعد وہ آہستہ سے ہسپتال سے باہر کی جانب نکلا تھا۔ دوائی لے کر واپس آتے اس کا اچانک ہی ٹکراؤ ایک خاتون سے ہوا تھا۔ نتیجے میں ان کا دوائی کا شاپر ہاتھ سے گر گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میرا دھیان کہیں اور تھا۔ نیچے جھک کر وہ اٹھا رہا تھا جب اپنی دوائی کے شاپر کو اٹھانے کی غرض سے جھکی اس خاتون کے چہرے پر عجیب سا تاثر ابھرا تھا۔ فوراً اپنا شاپر چھوڑے وہ اوپر ہوئی تھی۔ اسے دوبارہ کھڑے ہونے میں کچھ سیکنڈز لگے تھے۔ کیا وہ کبھی ان کے سامنے پورے قد سے کھڑا ہو سکے گا؟ وہ بنا اس کی جانب دیکھے اپنی دوائی کا شاپر ادھر ہی چھوڑے وہاں سے چل دی تھی۔ ان کے چہرے پر تکلیف رقم تھی، دل میں درد اٹھ رہا تھا اور آنکھوں کی نمی چہرے پر نکل آئی تھی۔ اس کے اوپر اٹھنے تک وہ اس سے کئی قدم دور جا چکی تھی۔ اس کے دوائی یاد کروانے پر بھی وہ پلٹی نہیں تھی، جبکہ وہ پیچھے دوائی کے شاپر کو دیکھ رہا تھا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ گندم کے گودام کے سامنے 2 ٹرک کھڑے تھے جن میں مزدور گندم کی بوریاں لاد رہے تھے اور وہ کھڑی ان کی گنتی کے ساتھ ساتھ ان کے وزن بھی لکھ رہی تھی۔ ایک جانب کرسی پر ابا ساتھ بیٹھے تھے جبکہ ان کے سامنے بھی رجسٹر کھلے پڑے تھے۔ یہ دیکھ لیں ابا، یہ رہا سارا حساب کتاب، ان میں سے یہ منڈی جائے گی اور باقی کی کچھ گندم میں گھر بھجوا رہی ہوں، اسے صاف کروا کر گھر بھجوائیں۔ ابا کے ساتھ ہی اس کے پاس کھڑے آدمی سے کہا تھا، سارا حساب کلیئر ہے، اب تم یہ سبزیوں کا حساب دیکھو، ایک دفعہ پھر اگر سبزی بھجوانی ہے تو اس کے ٹرک بھجوا دو اور گندم میں خود لے جاتا ہوں۔ پیچھے تم یہ گودام کی تفصیلی صفائی کروا لینا تاکہ دھان کی فصل کے لیے جگہ جلدی صاف ہو جائے، اور اگر کوئی خریدار آئے دھان کی فصل کے لیے تو ان سے خود ریٹ وغیرہ بات چیت سے حل کر لینا۔ دونوں رجسٹر سامنے پڑے دوسری کرسی پر رکھتے ابا نے کہا تو اس نے نام میں سر ہلایا تھا۔ ابا، آج ہم کہیں انوائٹڈ ہیں تو آج سبزی کے ٹرک جائیں گے، ان کے ساتھ منشی چچا جائیں گے، جبکہ گندم کے ساتھ کل میں خود ہی جاؤں گی، اور صفائی کے لیے رشید یہاں موجود ہے، اسے میں نے ہدایات دے دی ہیں، یہ گندم کی آخری بوری نکلتی ہے وہ یہاں سے صفائی بھی شروع کروا دے گا، اور آپ اب میرے ساتھ گھر چلیں کیونکہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ نوح بتا رہا تھا کہ آپ کی کمر میں کل بہت شدید درد تھا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رجسٹر اپنے قبضے میں کرنے کے بعد رشید کو مزید ہدایات دینے کے بعد وہ گودام سے نکلے تھے، جبھی سامنے گیٹ سے سفید شلوار قمیض پہنے کوئی چلتا ہوا آ رہا تھا۔ جنت کا فون بجا تھا، اس کا دھیان اس کی طرف تھا اور اس نے اس سفید سوٹ والے کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنے فون کو اس نے پینٹ کی جیب سے نکالا تھا اور اپنے کرتے پر لگی گرد کو جھاڑتے اس نے سر اٹھا دے ابا کی جانب دیکھا تھا۔ سبزی منڈی سے فون ہے، میں آپ سے پھر بات کرتی ہوں، آپ تب تک باہر گاڑی میں جا کر بیٹھیں۔ فون کان سے لگائے وہ ذرا مزدوروں کے شور سے دوسری جانب چلی آئی تھی جدھر شور نہیں تھا۔ اسے بات کرتے کچھ دیر ہوئی تھی، جب واپس آئی تو ابا گودام کے دائیں جانب بنے کمرے میں چلے گئے تھے، شاید ان کا کوئی مہمان آیا تھا۔ یہ اطلاع اسے رشید نے دی تھی جو ادھر سے اینٹ نکل رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے رشید، تم ذرا میرے ساتھ آؤ، مجھے سبزی کے ٹرک کا معائنہ کرنے۔ کال کے پس منظر میں اس نے وہاں جانا بہتر سمجھا تھا تاکہ تب تک ابا اپنے مہمان سے ملاقات کر لیں۔ رشید کے ساتھ جب وہ سبزی کے ٹرک کے پاس آئی تو اس نے ٹرک بھرنے والے تمام مزدوروں کو اکٹھا کروایا تھا۔ یہ تمام بوریاں کن لوگوں نے بھری ہیں؟ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی جب اس کے پوچھنے پر مزدوروں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ یہ کچھ مرد ہیں اور باقی کی خواتین تھیں، کچھ ہمارے اپنے علاقے کی تھی اور کچھ ساتھ والے علاقے سے، جواب رشید نے دیا تھا۔ رشید، ٹرک کا پچھلا دروازہ کھولو اور الگ الگ جگہ سے 4 بوریاں نیچے گراؤ، اور آپ میں سے کوئی چھرا یا درانتی لاؤ اور اسے کاٹو۔ اس کی بات پر چند ایک کا رنگ بدلا تھا۔ اس کی ہدایت کے مطابق جب بوریوں کو کاٹا گیا تو اندر سے اس کی توقع کے مطابق سبزیوں کا سائز نکلا تھا۔ پوری ٹرک میں کدو، بینگن، شلجم، گوبھی اور سبز مرچیں تھی جو کہ بوریوں میں بند تھی۔ ساری سبزیوں کی ایک ایک بوری کھلوائی گئی تو صرف ایک بوری کے علاوہ تمام بوریوں میں چھوٹے بڑے اور درمیانے سائز کی سبزیاں تھیں جو کہ منڈی میں کم ریٹ دیتی تھیں۔ اب اسے منڈی میں اسی وجہ سے کال آئی تھی کہ ان کی سبزیاں 2 دن سے اچھے سائز کی نہیں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ریٹ بھی کم لگے گا۔ اسے غصہ آیا تھا، 2 دن سے وہ گندم کی طرف مصروف ہوئی تو ادھر سے مزدوروں نے ڈنڈی مارنی شروع کر دی تھی۔ جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو مزدوری اچھا ملا کرے گی لیکن کام آپ کو میری ہدایات کے مطابق کرنا ہوگا تو یہ سب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس ایک ٹرک کی وجہ سے کتنا نقصان پہنچے گا ہماری ایمانداری کو، ہمارے نام کو، ساکھ کو، اور سب سے بڑھ کر آپ کو، کیونکہ جب آپ ایسا کام کریں گے تو آپ کو آپ کی مزدوری بھی اتنی ہی ملے گی جتنا اور جیسا آپ کام کریں گے، تو نام آپ کا بھی خراب ہوگا، عزت میں آپ کی بھی کمی آئے گی، حرام کا لقمہ آپ کھائیں گے جس کا اثر صرف آپ کو نہیں آپ کی نسل کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ آج کام میں غلط طریقہ اپنائیں گے تو کیا آپ حلال کمائیں گے؟ یقیناً نہیں، اور حرام کی لذت بہت بری ہے جس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے۔ حرام پر حلال پڑھ کے 100 پھونکے مارنے سے بھی وہ حلال نہیں ہوگا، ہمیشہ حرام ہی رہے گا، اور شراب کو اگر بسم اللہ پڑھ کر پیو گے تو بھی وہ حرام رہے گی، حلال نہیں ہو جائے گی۔ آپ برائی کی جتنی بھی وضاحت دے لو وہ برائی رہے گی، آپ کی وضاحت سے وہ اچھائی میں نہیں بدلے گی۔ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے صرف ایک ہی بات آپ کو مجبور کرتی ہے، باقی سب بہانے ہوتے ہیں، اصلی وجہ صرف ایک ہوتی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کی وجہ کیا تھی۔ شروع میں آپ کو واضح الفاظ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کام میں بے ایمانی کی تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب آپ سب لوگ اس ٹرک کے تمام سبزیاں الگ کریں گے اور جتنے سائز کی سبزی ہم منڈی بھیجتے ہیں وہ الگ کریں گے اور دوبارہ سے بوریاں بھریں گے اور اسے ٹرک میں لا دیں گے۔ یہ کام کرنے کے لیے آپ کے پاس سہ پہر تک کا وقت ہے اور آپ کو مزدوری آدھی ملے گی کیونکہ یہی آپ کی سزا ہے۔ بات کے آخر میں اس کا لہجہ بلا کی سختی لیے ہوئے تھا۔ ان تمام کی گردنیں نیچے جھک گئی تھی جبکہ چند ایک نے آدھی مزدوری پر ایک دفعہ سر اٹھایا تھا لیکن اس کے دیکھنے پر دوبارہ جھکا لیا تھا۔
باجی کیا ان خواتین کو بھی واپس بلوانے؟ رشید نے پوچھا تھا جبکہ اس نے نام میں سر ہلایا تھا۔ ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام صرف یہ کریں گے اور ان سے میں خود کل ملاقات کروں گی، اور آپ تمام لوگ اپنا سر اوپر اٹھائیں، اگر سر اٹھا کر غلطی کر سکتے ہیں تو اسے سر اٹھا کر تسلیم بھی کرو اور اس کا خمیازہ بھی بھگتو، کیونکہ سر جھکانا مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے، مسئلہ تسلیم کر کے اسے فکس کرنا حل ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ میں سے کچھ لوگوں نے پوری ایمانداری سے کام کیا ہوگا، لیکن وہ بھی اس کام کو دوبارہ کریں گے اس لیے کہ انہوں نے باقیوں کی معاونت کی ہے، تو وہ بھی اس کام میں برابر کی شریک ہے۔ انداز میں ابھی سنجیدگی تھی جبکہ سختی ذرا کم ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر مزدور اپنے کام پر لگ گئے تھے جبکہ وہ واپس ابا کی طرف چلی آئے تھے جو گیٹ کے پاس اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شاید ان کا مہمان چلا گیا تھا۔ اس کے آتے ہی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے لگے تو اس نے منع کر دیا تھا۔ گاڑی میں ہی چلاؤں گی، آپ نہیں والد محترم۔ ابا خاموشی سے پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئے تھے کیونکہ اس کے سوا چارہ نہیں تھا، ان کے بیٹھنے پر گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ ایک بار پھر فون بجا تھا، دن میں لگاتار بجنا اس کی عادت تھی۔ بولو ہانیہ۔ فون سپیکر پر ڈالا تھا۔ کہاں ہو اور کب تک گھر آؤ گی؟ اماں پوچھ رہی ہیں۔ ہانی ابھی ہم گودام سے نکلے ہیں، خیریت؟ ہاں امی پوچھ رہی ہیں کہ کب تک واپسی ہونی ہے تاکہ مل کر چلیں، ہانیہ نے جواب دیا تھا۔ ایسا کرو آپ لوگ چلے جا رہا، میں بابا کے چیک اپ کے لیے جا رہی ہوں، ہم دیر سے آئیں گے اور پھر ہی ادھر آئیں گے، فنکشن شروع ہونے سے پہلے آ جائیں گے۔ تائی امی سے معذرت کر لینا، بیبی کے کپڑے میں نے نکال کے رکھتی ہیں، انہیں بتا دینا۔ اللہ حافظ۔ کچھ دیر بعد اسے فون کال آئی تھی کہ اپوائنٹمنٹ کینسل ہو گئی تھی اور اس نے ہانی کو کال کر کے اپنے آنے کا بتا دیا تھا۔ کرتا پاک استقبال ہوا تھا جن میں بھابھی اور واسع یوسف پیش سے تمام مہمانوں سے ملنے کے بعد جنت بھابھی کے پاس بیٹھی تھی جن کی گود میں بیٹی تھی اور کچھ مہمان خواتین بھی ساتھ موجود تھیں۔ اچانک ہی ان کا بڑا بیٹا ادھر آیا تھا۔ ماما چاچو چلے گئے؟ اس کا انداز اطلاع دیتا معلوم ہو رہا تھا جس پر شاید بھابھی حیران تھی۔ کدھر چلے گئے بیٹا؟ بابا کے ساتھ ہوں گے، پیار سے اس کے بال سنوارتے انہوں نے کہا تھا جب اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے نفی کی تھی۔ اوفو ماما، چاچو واپس اپنے گھر چلے گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں۔ جیسے ماں کو ناسمجھی سے دیکھا تھا، جنت کا دھیان بھی ان کی جانب چلا گیا تھا اور بھابھی کی والدہ بھی انہیں سن رہی تھی۔ اچھا آپ ایسا کرو، بابا کو بولو ماما بلا رہی ہیں، جنت ذرا میرے ساتھ آنا۔ اچانک اپنی بیٹی کو کاٹ میں ڈالنے کے بعد والدہ کو اس کا خیال رکھنے کی تاکید کرنے کے بعد جنت کو ساتھ لیے وہ اندر کی جانب بڑھی تھی جبکہ فنکشن کا اہتمام گھر کے لان میں تھا۔ مختلف ٹیبلز پر لوگ کھڑے خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ کھانے کی شروعات ہو گئی تھی جب وہ اندر کی جانب بڑھی تھی اور زبردستی جنت کو بھی ساتھ لیا تھا۔ لاؤنج میں کچھ بچے اچھل کود کر رہے تھے۔ بھابھی صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھتے ہی انہوں نے اسے کال کی تھی جو کہ تیسری بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ جنت کو انہوں نے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا۔ وہ موبائل استعمال کر رہی تھی جبکہ بھابھی کا دھیان اب کال کی جانب تھا۔ کہاں ہو تم؟ چھوٹتی بھابھی نے ناراضگی سے پوچھا تھا جبکہ جنت ہنوز پرسکون تھی۔ وہ فنکشن چھوڑ کر چلا گیا تھا، شاید وہ کچھ لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہیں نہ کہیں جنت کے خیال میں تھا کہ وہ اتنی جلدی سامنا نہیں کرے گا۔ 10 سالوں میں اس کی ایک عادت یہ بدلی تھی، اسے حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری بہت ضروری میٹنگ ہے، ادھر جا رہا ہوں، بھائی کو بتا دیا میں نے۔ اس نے دوسری جانب گاڑی چلاتے موبائل کان سے لگاتے موڑ کاٹا تھا اور گاڑی کی سپیڈ بھی آہستہ کی تھی۔ صالح یوسف، یہ کون سی میٹنگ ہے جو ابھی ہو رہی ہے؟ وہ بہت ناراض ہو رہی تھی۔ ایکسکیوز می بھابھی، میری کال ہے۔ یہ الفاظ دوسری جانب صالح یوسف نے بخوبی سنے تھے۔ بھابھی آپ کے پاس کون ہے ابھی؟ وہ چونکا تھا، گاڑی کو ایک سائڈ پر لگا دیا تھا۔ تمہارے کان اور دماغ دونوں اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ آواز کس کی ہے۔ تم نے اچھا ہی کیا جو چلے گیا، بہتر ہے کہ کوئی فیصلہ کر کے ہی آنا۔ بنا خدا حافظ کہے کال بند کر دی گئی تھی۔ اسی وقت پاسے بھائی لاؤنج میں آئے تھے اور انہیں بات کرنے کے لیے چھوڑ کر جنت باہر نکل گئی تھی۔ ابھی وہ تائی لوگوں کے پاس جاتی کہ اس کے نمبر پر کال آئی تھی۔ جنت آئی کین ایکسپلین، مقابل نے چھوٹتے ہی کہا تھا۔ وہ وہیں رکی تھی۔ لان میں سب کھانا کھا رہے تھے، سب ٹولیوں کی شکل میں کھڑے کھانا انجوائے کر رہے تھے۔ اس کی نظر تائی لوگوں کی ٹیبل پر پڑی تھی۔ ہانیہ نے اسے اشارہ کیا تھا، نوح بھی اس کی طرف چلا آ رہا تھا جب اس نے مقابل کی بات کاٹی تھی۔ ابھی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، جب سامنے آنے کی ہمت کر لو گے تب وضاحتیں بھی دے دینا، ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں ہے ان سب کا۔ اپنی بات کو 3 فقروں میں کاٹ کر بیان کرنے کے بعد اس نے بھی کال بند کر دی تھی۔ دوسری جانب وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گیا تھا جبکہ نوح کے ساتھ وہ بھی ادھر ہی چلی گئی تھی اور اپنے لیے کھانا نکالنے کے بعد تقریب کے اختتام تک ادھر ہی رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب اس کی گاڑی کچھ جانے پہچانے راستوں سے ہوتی ہوئی ایک بنگلے کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی جس کے ساتھ والے بنگلے کے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا اور اس میں لگے کچھ درختوں کی خشک ٹہنیاں باہر جھانک رہی تھی، شاید اپنے مکینوں کے پلٹ آنے کا انتظار کرتی ہوئی۔ اس نے ایک افسردہ نظر وہاں پر ڈالنے کے بعد دوسری نظر آباد بنگلے پر ڈالی تھی جس کے گیٹ پر باوردی چوکیدار کھڑا تھا۔ اس کا ذہن کہیں پیچھے، بہت پیچھے چلا گیا تھا، جب 2 ایک ہی عمر کے بچے یہاں سے وہاں کھیلتے، اپنے گھروں کے درختوں پر چڑھتے اور ان پر لگے پھلوں کو ایک دوسرے کے گھر میں پھینکتے تھے۔ درمیان میں دیوار ہونے کے باوجود بیڈمنٹن کا میچ ہمیشہ اچھا کھیلا جاتا تھا، جیتنے والا ہمیشہ ٹریٹ دیتا تھا، ٹریٹ پھر سارے گھر کو دی جاتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سوچو کہ گرداب میں پھنستا چلا جاتا، گاڑی کا شیشہ کسی نے کھٹکھٹایا تھا، کوئی مانگنے والا تھا۔ اس نے نماکوں سے پیسے نکالے تھے اور دیکھے بنا اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے تھے۔ دعا کرنا وہ خوش ہو۔ پیسنجر سیٹ پر موجود دوائی کے شاپر کو اٹھا کر سڑک پار کرنے کے بعد وہ مطلوبہ بنگلے کے سامنے تھا۔ چوکیدار کو شاپر پکڑانے کے بعد وہ کچھ ہدایات دینے کے بعد اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔
اور اندر گھر کی جانب گئے۔ چوکیدار کی واپسی کا منتظر تھا۔ چوکیدار بدل گیا تھا۔ یہ وہ چوکیدار نہیں تھا جو بچپن میں ہوتا تھا۔ آج سے کچھ سال پہلے تک اور تھا، لیکن اب اور بھی تو بہت کچھ بدل گیا تھا۔ چوکیدار واپس آ گیا تھا اور خالی ہاتھ تھا۔ یقیناً دوائیاں رکھ لی گئی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک آسودہ نمی بھری مسکراہٹ ابھری تھی۔ شاید اس کی واپسی کی امید تھی، اس گھر میں داخلے کی نوید۔ پھپھو کی آمد کے ساتھ ہی وہ کچھ سنبھل گئی تھی اور شیر دل کی فیملی کی سپورٹ بھی کافی مددگار ثابت ہوئی تھی۔ چند ایک مزید ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ پھپھو چند دن یہاں اسٹے کریں گی، اس لیے ان کی یہاں آمد تک اس نے کچھ کام نپٹانے تھی۔ رات ہوتے ہی اس نے شیر دل کو کال کی تھی اور پھپھو کو بتانے کے بعد گھر سے نکل آئی تھی، جو گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ گاڑی کو پہلے ریسٹورانٹ کی جانب موڑنے کی ہدایت کی تھی، وہاں سے گاڑی بدلنے کے بعد اپنی مطلوبہ جگہ کا پتہ دیا تھا۔ ریسٹورانٹ کے سامنے ٹیکسی کھڑی تھی۔ شیر دل کو اس کا بتانے کے بعد 5 منٹ کے لیے بس ریسٹورانٹ کے اندر گئی تھی تاکہ خود کچھ صورتحال کا معائنہ کر لے۔ تنگ گلیاں، تاریک رات کی مدھم سی روشنی میں دو نفوس گاڑی سے نکلے تھے، ایک مرد اور عورت۔ عورت نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپا رکھا تھا اور مرد کے چہرے پر بھی ماسک تھا۔ گاڑی سے نکلنے کے بعد وہ اس کالونی کی بڑی سڑک سے گلی میں داخل ہوئے تھے۔ لڑکی کی تقلید مرد کر رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ شاید عورت ان تنگ و تاریک گلیوں کی بھول بھلائیوں سے واقف ہے، جبکہ مرد ناواقف تھا۔ بہت سی گلیوں کی بھول بھلائیوں کے بعد وہ ایک گھر کے سامنے جا رکے تھے۔ دستک کے جواب میں ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا تو دونوں اندر داخل ہوئے تھے۔ بوڑھی عورت نے انہیں ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ کمرے میں ملگرجا سا اندھیرا تھا، زرکار روشنی تھی جو کمرے کی واحد کھڑکی کی وجہ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اندر داخل ہوتی ہی عورت نے بلب جلایا تو بیڈ پر موجود وجود چونکا تھا۔ یہ چونکنا عام نہیں تھا، جیسے کوئی بہت ہی ڈرا ہو اور موت کو سامنے دیکھ کر ڈر جائے ویسا تھا۔ ایسا ہی چونکنا ہر انسان کے موجودگی پر ہوتا تھا۔ مرد کمرے کی دہلیز پر ہی کھڑا رہ گیا تھا، جبکہ عورت چلتی ہوئی بیڈ پر موجود وجود کے پاس جا بیٹھی تھی۔ اس کے بیٹھنے پر وجود کے چہرے پر شناسائی کی ہلکی سی رمق ابھری تھی۔ میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ اپنا ہاتھ اس وجود کے ہاتھ پر رکھا، جس پر اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ نکال لیا تھا۔ چہرے پر تکلیف در آئی تھی، فوراً پیچھے ہوئی تھی۔ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، تلخی سے بھری آواز تھی، دنیا سے اکتائی ہوئی، شاید انسانوں سے بیزار اور ستائی ہوئی۔ یہاں پر مزید پروٹیکشن ناممکن ہے۔ اب تمہیں وہاں لے جا رہی ہوں جدھر اس کی پرچھائی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اٹھو شاباش، ہمیں جلدی جانے، وقت کم ہے۔ اس کے ہاتھ کو نرمی سے گرفت میں لیتے بیڈ سے اٹھنے میں مدد کی تھی، جس پر دہلیز پر کھڑے کسی مرد کی موجودگی محسوس کر کے وہ اس کے پیچھے ہوئی تھی اور سختی سے اسے پکڑ لیا تھا۔ ایسا کرنے پر دہلیز پر کھڑا مرد وہاں سے ہٹ گیا تھا اور وہ اسے ایک چادر اڑھانے کے بعد باہر لے آئی تھی۔ بوڑھی عورت کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھنے کے بعد، ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد، انہیں کل صبح یہاں سے جانے کی تلقین کرنے کے بعد ڈرے ہوئے وجود کو ساتھ لے کر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ اور اس بار مرد کی تقلید میں وہ تھیں۔ گاڑی اپنی جگہ پر موجود تھی، انہیں دیکھتے ہی اسٹارٹ ہوئی تھی اور بیٹھنے کے فوراً بعد تیزی سے اس علاقے سے نکل گئی تھی۔ مرد نے ایک نظر پیچھے بیٹھی عورت سے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ پوچھا تھا، جس پر اس کے سر ہلانے پر ڈرائیور کو ہدایات دی تھی اور اپنے مطلوبہ پتے پر پہنچنے کے بعد ڈرائیور کو گاڑی گھر کے اندر لانے کے بعد اس کا کرایہ ادا کرنے کے بعد شکریہ ادا کیا تھا، جبکہ وہ عورت اپنے ساتھ ڈری ہوئی عورت کو ساتھ لے کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ عالم انکل، ہم آپ سے شرمندہ ہیں کہ سالد سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ اگر اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو وہ ہمارے درمیان ہی ہوتا۔ بھاسے بھائی شرمندہ سے ایک دفعہ پھر وضاحت دے رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، خوشی کمی سب کے ساتھ ہے۔ خیر سے اب پھر ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ جنت کے والد نے نرمی سے ان کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر کی جانب روانہ ہو رہے تھے جب اچانک ہانی نے پوچھا تھا، ویسے نو، صالح بھائی کام کیا کرتے ہیں؟ اس نے بالخصوص نوح کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ ریل اسٹیٹ فلپر ہیں، یعنی کہ پرانی خستہ حال اور بسیدہ بلڈنگز کی خریداری کے بعد انہیں رینیو کروانے کے بعد انہیں بیچتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ریل اسٹیٹ فلپنگ کا کاروبار کرتی ہیں۔ انہوں نے اس کا جواب دیا تھا تو اسے خود کو گھورتے پایا تھا۔ یہ تمہیں کیسے پتا ہے؟ ہانی نے اسے گھورتے پوچھا، جبکہ ڈرائیو کرتے نوح نے اکتا کر اسے دیکھا تھا۔ جنت نے بتایا تھا مجھے۔ اچانک اس نے پیسنجر سیٹ پر بیٹھے جنت کی طرف دیکھا تھا اور اس کے جواب پر وہ دونوں چیخی تھی، کیا؟ ناممکن!